السلام علیکم گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دھند کے پار۔ ناول کی رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ہم نے کاٹی ہیں تیری یاد میں راتیں اکثر، دل سے گزری ہیں ستاروں کی باراتیں اکثر۔ ہم سے ایک بار بھی جیتا ہے نہ جیتے گا کوئی، وہ تو ہم جان کر کھا لیتے ہیں ماتیں اکثر۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی میں رخوں میں جبینوں حسینوں نازنینوں کی، زلفوں کی چھاؤں میں کٹ جائے خدایا میری۔ ہو میرا کام دوشیزاؤں کی خدمت کرنا، ان کی آنکھوں رخساروں زلفوں کی زیارت کرنا۔ شرم کرو کچھ، ہر وقت خرافات میں وقت گزارتے رہتے ہو۔ اسما نے ریلنگ پر جھکے پڑوسیوں کے لانس میں تانگ جھانک کرتے اور بے سرا گنگناتے ہوئے حمزہ کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے سرزنش کی۔ خرافات؟ حسب عادت جیلس ہو گئی نا میری زبردست شاعری سے۔ شاعر مشرق کی خوبصورت دعا کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ چیٹر کہیں کے نہیں یہیں کے۔ ہمارے ایسے کام بہت پلاننگ سے ہوتے ہیں، وہ ہماری فلمی۔ بس فضول بکواس مت کرو، نیچے چلو چائے تیار ہے، ماما بلا رہی ہیں۔ اسما اسے کوئی لمحہ مزید دیے بغیر کہتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ ماما یہ بھی کوئی چائے ہے؟ اس نے ان کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کیا ہوا، کیا خرابی ہے چائے میں؟ ماما معتشب ہوئی۔ جب کوئی چاہ سے چائے پلانے والی نہ ہو تو چائے میں مزہ کیا؟ اس نے شرارت سے دادا جان کی طرف دیکھتے ہوئے مصنوعی افسردگی سے کہا۔ او ہمارا پوتا جوان ہو گیا ہے۔ دادا جان نے چائے میں بسکٹ ڈبوتے ہوئے مسرت بھری حیرانی کا اظہار کیا۔ اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر میں آپ 2 بچوں کے والد محترم بن چکے تھے۔ کتنا اندھیر ہے میرے ساتھ۔ اس نے سر آہ بھری۔ حمزہ شرم کرو، ابا جان کا کچھ تو لحاظ کر لیا کرو، ماما نے گھورتے ہوئے کہا۔ دادا سے شرم؟ ہاں، دادا جان تو خود سامنے والی صبا کی دادی کے چکر میں ہے، آج بھی پھول بھیجے تھے انہیں۔ ارے اس کو کہتے ہیں گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، انہوں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بہو سے کہا، جبکہ حمزہ نے بھرپور کہکہ لگایا تھا۔ وہ پھول میں نے اشرف صاحب کے لیے بھیجے تھے، کل ہی تو ہاسپٹل سے آئے ہیں۔ اچھا، میں نے سوچا کہ شاید آپ ماما کے لیے دوسری ساس کا انتظام کر رہے ہیں۔ فضول باتیں نہیں کرو، کیوں حد سے بڑھتے جا رہے ہو؟ سمیرہ بیگم تنبیہی لہجے میں بولی۔ سچ بات ہے، ایک سے مشکل سے جان چھوٹی ہے۔ حمزہ کہاں باز آنے والا تھا؟ بالکل غلط، وہ عام ساس نہیں تھی، بہت محبت کرنے والی، از حد چاہنے والی تھی مجھے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، ساسیں اللہ کو پیاری ہونے کے بعد بہوؤں کو بھی پیاری ہو جاتی ہیں۔ برگر کھاتے ہوئے اس نے مصنوعی آہیں بھری۔ کیوں بلڈ پریشر ہائی کرتی ہو بہو؟ اس کی تو عادت ہے شرارت کی، انہوں نے بہو کو غصے سے اٹھتے دیکھ کر نرمی سے کہا۔ حمزہ کے چہرے پر یکدم ہی مظلومیت چھا گئی۔ ابا جان، گستاخی اور شرارت میں بہت فرق ہوتا ہے، تم چھوڑو، ہم خود سزا دیں گے، مرغا بنائیں گے اسے۔ اسما شام کو پارٹی میں چلنا ہے، تیار ہو جانا۔ کیا پہنوں ماما؟ جو دل چاہے، میری بیٹی پر ہر لباس ہر رنگ اچھا لگتا ہے۔ تھینکس ماما، اس نے سرشاری سے ان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ موسم بدل رہا تھا، آتی سردیوں اور جاتی گرمیوں کی یہ گلابی شام خاصی خنکی اور خوشگواریت اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ شارکا پوپو کے وسیع و عریض لان میں بہت خوبصورت طریقے سے انتظام کیا گیا تھا۔ یہ پارٹی انکل سرفراز کے دوست کے بیٹے کے اعزاز میں دی جا رہی تھی، جو اسی ہفتے کینیڈا سے پاکستان آیا تھا اور وہیں پر ہی قیام پذیر تھا۔ مہمان تمام آ چکے تھے، رنگین آنچلوں کی بہاریں عروج پر تھیں، امپورٹڈ خوشبوئیں ہر سو مہک رہی تھیں۔ سب ایک دوسرے سے گفتگو میں منہمک ہونے کے باوجود بے قراری سے ادھر ادھر اس شخصیت کو ڈھونڈنے میں نگاہیں دوڑا رہے تھے جو آج کا چیف گیسٹ تھا، جس کے آنر میں یہ شاندار پارٹی تھی، مگر وہ شخص وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اوہ کیا بوریت ہے، آنٹی سے کہنے جا رہی ہوں وہ کھانا شروع کروائیں، میرا تو بھوک سے برا حال ہے۔ اسما جمائی روکتی ہوئی جلا کر بولی۔ کچھ دیر انتظار کر لو، علی بھائی آ رہے ہیں، ان کے آتے ہی کھانا شروع ہو جائے گا، یعنی اب کھانا مجھے ان کے طفیل ملے گا، مہمان خصوصی وہی ہیں۔ اریبہ دھیرے سے مسکرا کر بولی۔ کتنی تھرڈ کلاس بات ہے کہ بندہ ایسے موقعوں پر بھی اپنی عمارت و شخصیت کا رعب دکھانے کو اوچھے طریقے اختیار کرے۔ انہیں معلوم ہی ہوگا کہ سب مہمان ان سے ملنے ان کی خاطر آئیں گے، تو آج تو اپنی حیثیت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ تم نے ان کے متعلق بالکل غلط بات کی ہے، وہ بہت اچھے اور مخلص آدمی ہیں، کم از کم اپنی دولت اور شخصیت پر تو انہیں بالکل بھی غرور نہیں ہے۔ دراصل ان سے ملنے کے لیے کچھ لوگ بالکل اچانک آ گئے اور ان کی کال پر انہیں جانا پڑا، کیونکہ وہ غیر ملکی ڈیلیگیشن تھے۔ تم بھوک سے اتنی بے حال کیوں ہو رہی ہو؟ کیا جب سے دعوت نامہ گیا ہے تب سے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا؟
اسما کی چچا زاد سونیا تنزیہ مسکان سے گویا ہوئی۔ ہاں واقعی اس مہنگائی کے دور میں ایسی شاندار پارٹی روز روز کہاں ملتی ہے۔ حسب توقع سونیا منہ بنا کر آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں کی کبھی نہیں بنتی تھی۔ سونیا جس قدر مغرور اور بد دماغ تھی، اسما اس قدر ہی منہ پھٹ اور ایسے لوگوں کی طبیعت صاف کرنے میں ماہر تھی۔ دونوں میں اکثر ہی مخالفت چلتی رہتی تھی۔ ہیلو مسٹر، آپ مجھے اتنی دیر سے گور گور کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جی دراصل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کی صورت میری ہونے والی سے کس قدر ملتی ہے۔ حمزہ جو اس پیاری سی لڑکی کو کب سے نگاہوں میں رکھے ہوئے اس کا سایہ بنا ہوا تھا، اس لڑکی کے سخت لہجے پر خاصی شرافت سے گویا ہوا۔ اچھا، یعنی آپ کی منگیتر کی صورت مجھ سے ملتی ہے؟ وہ لڑکی سادگی سے بولی۔ جی نہیں، ابھی میری کہیں انگیجمنٹ نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے میں اپنی ہونے والی وائف کے چہرے کو ہر خوبصورت چہرے میں کھوجتا ہوں، اور آج آپ کو دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میری تلاش ختم ہوئی۔ آپ بالکل میری تصور کی طرح ہیں۔ حمزہ نے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رومانٹک لہجے میں کہا۔ شٹ اپ بیوقوف، میں شادی شدہ ہوں۔ خاصے پرتعش انداز میں وہ لڑکی اس کے منہ پر تھپڑ لگا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے ششدر رہ گیا۔ بیٹا خوش ہو گئے عزت افزائی کروا کر؟ جبھی کہتا ہوں پہلے تولو پھر بولو۔ دادا جان جو سنگتروں کے درختوں کے قریب کھڑے دیکھ رہے تھے مسکرا کر استفسار کرنے لگے۔ نہیں نہیں دادا جان، وہ لڑکی مجھے تھپڑ مار کر تھوڑی گئی ہے، ہاں تمہارے گال پر بیٹھا مچھر اڑایا ہے۔ وہاں پپو آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارے حمزہ، تمہارے رخسار پر یہ کیسا نشان ہے؟ سرخ سرخ۔ دادا جان سے بات کرتے ہوئے اسما کی نگاہ اس کی طرف اٹھی تو وہ چونک کر بولی، وہ شہد کی مکھی کاٹ گئی۔ اتنی بڑی شہد کی مکھی کہاں سے دریافت ہوئی بیٹے جان، جس کے دانتوں کا سائز نسوانی ہاتھ کے برابر ہے؟ دادا جان اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اف، کوئی جگہ تو آپ شرافت سے رہا کریں، یہاں پپو کے سسرالی بھی ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی غلط حرکت ہو گئی تو پپو کی عزت کیا رہ جائے گی؟ اسما جو ساری صورتحال سمجھ گئی تھی پریشان لہجے میں بولی، کیا کیا ہے ہم نے؟ یہاں آئی بوڑھیوں کو اغوا تو نہیں کر رہے؟ دادا فوراً بولے، ایسا کر بھی نہیں سکتے آپ، کیونکہ تمام بوڑھیوں کے ساتھ ان کے گارڈ یعنی بڈھے بھی ہیں۔ حمزہ نے فوراً حساب برابر کیا۔ شرم کرو کچھ، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ یہی کہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ حمزہ نے لہک کر کہا، صرف سبحان اللہ ہی نہیں میاں استغفر اللہ، بلکہ نعوذ باللہ۔ قریب سے گزرتے ہوئے کسی نے ٹکڑا لگایا اور ان کے تاثرات دیکھنے کے لیے پلٹا نہیں۔ ابا جان چلیے آپ کو جنید کی ساس سے ملواؤں۔ پپو ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے بولی، جنید کی ساس کے ساتھ ان کے شوہر بھی ہوں گے، کیا خاک مزہ آئے گا ان سے ملنے میں۔ درست کہتی ہیں بھابھی، بہت شریر ہو گئے ہو۔ چلو پہلے علی سے ملواتی ہوں، بہت اشتیاق ہے اسے ابا جان سے ملنے کا، میں اکثر تم لوگوں کا ذکر کرتی رہتی ہوں۔ اسما تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ آؤ۔ اریبہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے آئی۔ ہر سو رنگ و نور، روشنیوں، خوشبوؤں کا سحر طاری تھا۔ وہ دوسری کزن سے گپ شپ لگاتی رہی، اچانک اس کی نگاہ سونیا پر پڑی۔ بغیر آستینوں کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، تمام کیل کانٹوں سے لیس، خاصی مضطرب سی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ہر پل آئی شیڈ سے سجی، مسکارے کے بوجھ سے جھکی نگاہیں بے قراری سے سامنے ہجوم میں گرے شخص پر ٹھہر ٹھہر جا رہی تھی۔ واہ، بہت بیوٹیفل لگ رہی ہو آج۔ اس تقریب کے لیے تم نے کتنے ڈریس بنوائے ہیں؟ تھینکس اے لاٹ۔ فالتو باتوں کا میں جواب دیا نہیں کرتی، وہ نخوت سے بولی۔ اوہ بائی دی وے، تمہارے میک اپ کا وزن تمہارے ویٹ سے زیادہ ہوگا۔ اسما گیٹ لاسٹ، اسی لیے میں تمہیں لفٹ نہیں دیتی، تم ہو ہی اس قدر بیوقوف۔ ارے ارے کیا ہو رہا ہے، کبھی تو تم لوگ شرافت سے بھی بیٹھ جایا کرو، ہر وقت ایک دوسرے سے خفا رہنا اچھی بات ہے کیا؟ اریبہ نے آ کر مداخلت کی، مگر تم ہر وقت امن کی فاختہ بن کر ہر معاملے میں ٹانگ مت اڑایا کرو۔ اسما مسکرا کر گویا ہوئی، اپنوں کو لڑتے دیکھ کر کون بیوقوف خوش ہو سکتا ہے؟ موسم کی دلکشی عروج پر تھی۔ آسمان کے سیاہ آنچل پر چمکتے دھمکتے چاند ستاروں نے ماحول کو ماورائی جلا بخشی تھی۔ سبک خراما خراما چلتی ہواؤں میں لونس میں مہکتے موتی اور رات کی رانی کے پھول اپنی کی مہکار سے جذبات پر طلسماتی نشہ طاری کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد چائے اور کافی کا دور چل رہا تھا۔ وہ بھی اپنا مگ لے کر ایک چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ بے ارادہ ہی اس کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئی جہاں وہ کھڑا مہمانوں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ نیوی بلو کوٹ سوٹ میں اس کی پرکشش وجاہت نمایاں تھی۔ براؤن بالوں کا اسٹائل خوبصورت تھا۔ روشن جگمگاتی خوبصورت آنکھوں میں بے نیازی اور مغرور سی چمک یہاں دور سے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے وجیح چہرے پر سنجیدگی، طمانینت اور پر اعتمادی چھائی ہوئی تھی۔ اس سمے اسے کچھ عجیب سے احساس نے گھیر لیا اور وہ چند لمحے اس طرف دیکھے گئی۔ اے ہیلو، میں نے کہا تھا نا علی بھائی کو دیکھو گی تو دیکھتی رہ جاؤ گی۔ اریبہ اس کی محویت دیکھ کر دور سے ہی چلائی، ہاں ہاں، ہمارے ہاں ایسے نمونے نایاب ہیں۔ وہ کہاں دبنے والی تھی،
जेलस हो गई इनकी ब्यूटी से। अरीबा करीब आकर गोया हुई। ओ ब्यूटी, मर्दों की ब्यूटी नहीं बटवा देखा जाता है। फिक्र नहीं करो, इनका बटवा बैंक बैलेंस भी खासा भारी भरकम है। अच्छा, फिर क्या ख्याल है? वो मायनेखेज़ी से बोली तो अरीबा इसका मतलब समझकर जलकर बोली, शट अप। ममा की कोशिश है वो तुम्हें मुंतखब करें, क्योंकि इनकी पाकिस्तान आमद का मकसद भी यही है, और ममा तो इसीलिए सर तोड़ कोशिशों में लगी हुई हैं। वट मैं पुप्पो पर बोझ कब से बनने लगी। वो खफगी से गोया हुई। लड़कियां बोझ ही होती हैं, और ममा मुझ में और तुम में कोई फ़र्क नहीं समझती। इसी लम्हे पुप्पो अली के साथ इधर चली आई और इन्हें खामोश होना पड़ा। अली बेटा, ये मेरी प्यारी बेटी इज़्मा है, मेडिकल के लास्ट ईयर में है। वो इसका हाथ पकड़कर शगुफ्ता लहजे में तारुफ करवाने लगी। हेलो, इसने एक चटती सी निगाह डालकर कहा। जवाब में इसने आहिस्तगी से सलाम किया था। आंटी, एक गिलास सादा पानी मिलेगा? इसने इस्मा को बिल्कुल नज़रअंदाज करके शाइस्तगी से पुप्पो से कहा। वो इससे इस हद तक मरहूब हो चुकी थी कि इर्द गिर्द हॉट ड्रिंक सर्व करते वेटर्स को नज़रअंदाज करके इसकी फरमाइश की तकमील के लिए खुद आगे बढ़ गई। अरीबा भी इनके साथ चली गई। खनक मौसम में भी इसने अपने अंदर शरारे दौड़ते हुए महसूस किए। सलाम के जवाब में उस शख्स के भरपूर ग्रेज और अहानत आमेज़ रवैये ने इसे सुलगा कर रख दिया था, जिसकी तपिश इसके सुर्ख होते चेहरे से बखूबी महसूस हो रही थी। अली ने एक नज़र इस पर डाली थी, दानिस्ता या ना दानिस्ता, लेकिन अंदाज भरपूर गहराई लिए हुए थे। इज़्मा पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। फिर एक घंटा अरीबा का बहुत परेशानी में गुजरा, जब इसने वहाँ से जाने की ज़िद की। ओ गॉड, तुम पागल हो गई हो इज़्मा। मम्मा तुम्हारी बेहतरी के लिए कोशां हैं, और तुम बिल्कुल ही आउट हो रही हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी इस तरह। क्या हुआ? अगर इन्होंने तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया तो शायद आहिस्तगी से दे दिया हो। हर बात को ना का मसला ना बनाया करो। अरीबा ने सख्ती से इसका हाथ पकड़कर समझाते हुए कहा। बेहतरी नहीं, इंसल्ट है ये मेरी। पुप्पो ने मुझे हर्ट किया है। क्या फ़र्क रह गया मुझ में और थर्ड पर्सन लड़कियों में, जो घटिया और ऊंचे तरीक़ों से इस बददिमाग शख्स से नेती होना चाहती है? इनके उस तर्ज अमल ने मुझे मेरी निगाहों से ही गिरा दिया है। मैं ठोकर मारती हूँ ऐसी दौलत और सरवत को जो इंसान को अखलाकियात की सतह से गिरा दे। ओ बाबा, क्यों जज्बाती हो रही हो इस कदर? अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो आइंदा मम्मा से कह दूंगी एहतियात करें। ओके, अब तो मुस्कुरा दो प्लीज़। आज का दिन तो बहुत खुशगवार गुजरा। दादा जान सोफे पर बैठते हुए मसरूर से बोले। जी, जब भी तो कहता हूँ रोज़ सुबह उठते ही मेरे चेहरे मुबारक की ज़ियारत कर लिया करें। वैसे क्या आज रमला की दादी से मुलाकात? हमजा, गेट आउट। मामा ने तंबीही निगाहों से घूरते हुए कहा। सॉरी मामा। नहीं, फ़ौरन चले जाओ यहाँ से, इन्होंने कतई लहजे में कहा तो इसे जाना ही पड़ा। दादा जान ने इस लम्हे इसकी तरफ देखने से मुकम्मल गुरेज किया। बच्चा है, इतनी सख्ती नहीं किया करो बहू। अब्बा जान, आपके लाड प्यार ने बहुत सर चढ़ा लिया है इसे। फूटी पॉट से चाय मग में डालते हुए संजीदगी से गोया हुई। कैसा लाड प्यार? इनके लहजे में अफसुर्दगी दर आई। मैं कोशिश करता हूँ इसे बाप की कमी महसूस ना हो। बच्चों में कोई महरूमी रह जाए तो आगे चलकर बड़े मसाइल पैदा कर देती है। इन बच्चों ने देखा ही क्या है। इज़्मा और हमजा मेरे बदनसीब बच्चे जुड़वा पैदा हुए। अभी साल भर के भी ना हो पाए थे कि बाप की हादसाती मौत ने यतीम कर डाला। मेरे बच्चों ने कहाँ बाप का लम्स और प्यार पाया है। मैं वही मोहब्बत देने की कोशिश करता हूँ, जब भी इसकी हर शरारत और हर मजाक को एंजॉय करता हूँ। इज़्मा ज़हीन और समझदार है, हमजा शरारती और कलंदरा है, और मैं चाहता हूँ वक्त के साथ साथ वो अपनी किस्मत से समझौता करे। इनके लहजे में दुख दर्द की कसक उभर आई तो मामा को भी आंखों में आती नमी को छुपाने के लिए चेहरा झुकाना पड़ा। आप तो इन्हें इतना चाहते हैं अब्बा जान, अगर साकिब होते तो एक हाथ में ही रखते। कहाँ गए थे आप अली के साथ? इन्होंने बात के साथ माहौल बदला। वो जब साइट पर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान बना रहा है, इसी सिलसिले में ज़मीन देखने गए थे। ज़मीन पसंद आ गई है, इसे इसी हफ्ते में ख़रीद कर अगले माह से वहाँ काम शुरू हो जाएगा। बहुत लायक और होनहार बच्चा है, और मुझे इस कदर अहमियत और इज़्ज़त देता है कि मैं तो शर्मिंदा हो जाता हूँ। वो चाय पीते हुए बड़े शफ़क़त भरे लहजे में अली के मुतल्लिक़ बताने लगे। जी हाँ, मुझे आपकी राय से बिल्कुल इत्तेफ़ाक है अब्बा जान। मैं भी पार्टी वाले दिन इसी से मिली थी। इतने एहतराम और इज़्ज़त से पेश आया था कि यकीन ही नहीं आता कि वो इतने बुलंद अखलाक और आला तबीयत रखने वाला लड़का तमाम उम्र बाहर गुजार कर आया है। यही अतवार और खूबियाँ तो ख़ानदानी वज़ादारी और खालिद शरीफाना खून और आला तरबियत की निशानी होती हैं, वरना इस दौर में तो किसी के पास मामूली सी दौलत आ जाए तो वो किसी को इज़्ज़त देना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, और दिमाग सातवें आसमान से भी आगे पहुँचे हुए होते हैं, तो इखलाक व आदाब तो पस्तियों में गुम हो जाते हैं। किसकी तारीफ़ हो रही है? इज़्मा अंदर आती हुई मुस्कुरा कर बोली। मेरे अलावा और किसकी हो सकती है? इसके पीछे हमज़ा को भी अंदर आने का मौका मिल गया।
یہ منہ اور مسور کی دال۔ مسور کی دال نہیں، چکن روسٹ۔ میں سوچ رہا ہوں بہو، کیوں نہ اس بچے کو گھر پر مدعو کیا جائے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، بلکہ کل لنچ اور ڈنر کی دعوت دے دیتی ہوں۔ شارکا، سرفراز اور اریبہ کو بھی بلا لیں گے۔ اچھا، آپ علی بھائی کے متعلق باتیں کر رہی تھی۔ قسم سے دادا جان، آپ بھی بعض اوقات کمال کرتے ہیں۔ اونٹ جیسے قد والے بندے کو آپ بچے کہہ رہے ہیں۔ ایسے لفظ سن کر میرے ذہن میں فوراً پالنے میں لیٹا لنگوٹی باندھے فیڈر پیتا ہوا بچہ ہمکنے لگتا ہے۔ حمزہ کہکا لگاتے ہوئے بولا، تمہارے ذہن میں ہر وقت اپنا بچپن رہتا ہے اس لیے۔ دیکھو سسٹر، تم ہر وقت مجھ سے جھگڑا مت کیا کرو۔ وہ کسیا کر چیخا، بس چونچ بند کرو اپنی۔ دادا جان، میرے ایگزام قریب ہیں، ابھی آپ کسی پارٹی وغیرہ کا نہ سوچیں، صرف پھپھو کی فیملی کو بلا لیں۔ آپ کے ایگزامز تو بہت دور ہیں بیٹا، کافی عرصہ درکار ہے۔ اور پھر ہم کوئی پارٹی وغیرہ نہیں کر رہے، صرف شارکا کی فیملی ہے اور ایک علی بیٹا ہے، یعنی ان 3 افراد میں ایک فرد کا اضافہ ہے۔ 4 افراد کی فیملی کوئی بڑی نہیں ہوتی۔ دادا جان اس کی جانب دیکھتے ہوئے پیار سے بولے۔ ماما نے بھی تائید کی تو اسے خاموش ہونا پڑا، لیکن اس نے سوچ لیا کہ کل وہ کسی بھی بہانے گھر سے باہر اپنی کسی دوست کے ہاں وقت گزارے گی، اور اس وقت ہی گھر میں قدم رکھے گی جب وہ گھر سے جا چکے ہوں گے۔ ایسا سوچتے ہوئے اسے پھپھو، انکل اور اریبہ سے نہ ملنے کا دکھ بھی ہوا تھا، مگر اپنی عزت نفس کی خاطر وہ کسی بھی جذبے اور احساس کو اولویت دینے پر راضی نہ تھی۔ اگر اریبہ اسے پھپھو کے ارادوں سے باخبر نہ کرتی تو وہ شاید اس مغرور اور اپنی ذات کے غم میں مبتلا شخص کو بطور مہمان برداشت کر لیتی، مگر اب تو یہ خلوص و مروت بھی اس سے دکھاوا لگ رہا تھا۔ حالانکہ اریبہ کے ذریعے وہ پھپھو کو کہلوا چکی تھی کہ وہ کبھی بھی خود کو خیراتی سکے کی طرح کسی کے کشکول میں نہیں ڈالنے دے گی، لیکن پھر بھی پھپھو اس سے پیچھے ہٹتی نظر نہیں آئی تھی۔ دوسرے دن اسے کسی بہانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ علی صاحب ڈنر پر کہیں انوائٹ تھے، اسی لیے انہوں نے لنچ کی دعوت قبول کی تھی۔ اس دن اس کا کالج میں ہی سارا وقت لیب میں گزر گیا، اور وہ جب شام میں گھر آئی وہ لوگ جا چکے تھے اور اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ رات کو ٹوٹ کر بادل برسے تھے اور ہر سم جل تل ایک ہو گیا تھا۔ سیاہ بادل اب بھی دھیرے دھیرے بڑھ رہے تھے اور موسم میں سردی کا دور یکدم ہی بڑھ گیا تھا۔ لان میں لگے پیڑ پودے دھل کر نکھر گئے تھے۔ اس سرمئی بھیگے اجالے میں ان کی ہریالی اور پھولوں کی شوخیاں دل میں تر اور نگاہوں میں سرمستی بھر رہی تھی۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ کچن سے آتی اشتہا انگیز خوشبوئیں پتہ دے رہی تھی کہ ماما جوش و خروش سے ناشتے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ہر سنڈے کو وہ اسی طرح ان کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہوتی تھی کہ ان کی محبت کا زیادہ تر حصہ بہترین کھانا کھلانے اور اعلیٰ لباس زیب تن کروانے پر مشتمل تھا۔ ہر سو پھیلا سناٹا اور سکون میں اس امر کی دلیل تھا کہ جناب حمزہ صاحب ابھی تک محو استراحت ہیں۔ اسے جگانے کے لیے وہ اس کے بیڈ روم میں آ گئی۔ وہ حسب معمول بڑی بے خبری سے سو رہا تھا، بلینکٹ سر سے پاؤں تک اوڑھے ہوئے۔ اسے شرارت سوجھی، ریفریجریٹر سے ٹھنڈے پانی کا جگ لے کر ٹائم پیس الارم لگا کر تکیے پر رکھ دیا اور خود جگ لے کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ دوسرے لمحے الارم پوری شدت سے بج اٹھا۔ حمزہ نے گھبرا کر کمبل چہرے سے ہٹایا اور اسی لمحے اس نے جگ میں بھرا ہوا یخ پانی اس کی طرف اچھال دیا۔ مائی گاڈ! اس افتاد پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ آپ! حمزہ کے بیڈ پر علی کو بوکھلا کر پانی میں شرابور اٹھتے دیکھ کر خود وہ اس سے زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ کون سا بیہودہ طریقہ ہے بیدار کرنے کا؟ وہ ناگوار لہجے میں گویا ہوا۔ وہ میں سمجھی حمزہ سو رہا ہے۔ عظمیٰ ابھی بھی شرمندگی اور بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ اسے جواب دے کر رکی نہیں، تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ارے آپ نے بیڈ پر ہی منہ دھو لیا؟ اسی دم حمزہ اندر آیا، علی کو بھیگا ہوا دیکھ کر مسکرا کر شوخی سے بولا، جی نہیں، یہ حملہ آپ پر ہونا تھا، آپ کے بیڈ پر سونے کے باعث، مگر جس کی ضد میں آ گیا ہوں۔ علی بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا، اوہ تھینکس گاڈ، اب سمجھا۔ یہ تخریبی کارروائی ہمشیرہ عصمت خاتون کی ہے، شکر ہے میں بچ گیا۔ واٹ؟ نہ میرا مطلب ہے کبھی کبھی میری بہن ایسی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ دراصل میڈیکل کی ٹف اینڈ ٹرائی تعلیم، ایسا دماغ تو بندے کا ہو ہی جاتا ہے۔ پاگلوں کی ڈاکٹر ہے کیا وہ؟ نہیں، لیکن اس کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ وہی جگہ اس کے لیے سوٹ کرے گی۔ رات اتنی جلدی سو گئی تھی بیٹی؟ دادا جان نے عصمت کو دیکھتے ہی کہا۔ جی کل بہت تھک گئی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات سیٹ کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ کل آپ کہاں گئے تھے اور شاید آئے بھی دیر سے تھے؟ علی بیٹے کے ساتھ جب پر چلا گیا تھا۔ وہاں سے واپسی میں خاصی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے اسے بھی جانے نہیں دیا، رات یہیں ٹھہرا لیا تھا۔ انہوں نے تفصیل سے جواب دیا۔
دادا جان آپ اس شخص سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو گئے ہیں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ سنجیدگی سے ان سے مخاطب ہوئی۔ آپ کی گفتگو کا زیادہ تر حصہ اس شخص کی تعریفوں اور باتوں سے پر ہوتا ہے۔ آپ بہت زیادہ اعتماد کرنے لگے ہیں اس پر۔ ایک اجنبی اور غیر انسان پر اتنا زیادہ بھروسہ اور اعتماد نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ علی اجنبی اور غیر کس طرح ہوا بیٹی؟ اس کی بچپانہ دور اندیشی پر وہ مسکرا کر استفسار کرنے لگے۔ سرفراز انکل کے فرینڈ کے بیٹے ہیں وہ۔ آپ سے کیا رشتہ ہوا ان کا؟ بیٹا سگے رشتوں سے بڑھ کر پیار و خلوص، عزت و احترام کا رشتہ ہوتا ہے، اور علی کی انہی خوبیوں نے ہمیں اس کا گرویدہ بنا ڈالا ہے۔ نہ معلوم کیوں مجھے ایسا لگتا ہے فراڈ ہے یہ شخص۔ اندر داخل ہوتے علی کو دیکھ کر اسے خاموش ہونا پڑا تھا۔ وہ شخص لفظوں کی جادوگری سے واقف تھا۔ وہ ایسا سحر جانتا تھا جو ایک بار اس سے ملتا تھا اس کا ہو جاتا تھا۔ پہلے پھپھو جان کی فیملی اور پھر دادا جان، ماما، حمزہ، حتیٰ کہ گھر کے ملازم تک اس کی آمد پر خوش نظر آتے تھے، ماں سوائے عظمیٰ کے۔ سبھی کے دلوں پر وہ حکمرانی کر رہا تھا۔ پہلی ملاقات والی کبیدگی ابھی تک عظمیٰ نہیں بھولی تھی۔ وہ اس سے ابھی بھی فاصلہ رکھ کر بات کرتی تھی کیونکہ اس کا زیادہ وقت دادا جان اور حمزہ کے سنگ یہاں گزرنے لگا تھا، اور اس دوران اس کا رویہ تیزی سے تبدیل ہوا تھا۔ عظمیٰ نے خصوصاً نوٹ کیا تھا کہ وہ اس سے بات کرنے کے مواقع تلاشتا تھا۔ بظاہر اس کی شخصیت میں شائستگی و وقار تھا، متانت اور سنجیدگی اور بردباری تھی، لیکن نامعلوم کیوں اسے اس کی نگاہوں میں غرور، احساس تفاخر اور عجیب سی پراسراریت نظر آتی تھی۔ کوشش کے باوجود وہ اس عجیب سے احساس سے دامن نہ چھڑا سکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ پہلے تو کبھی آپ نے اتنی تنگ دلی اور بیزاری کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ ماما اسے علی کے بار بار آمد و بے تکلفی پر برہم دیکھ کر حیرانی سے گویا ہوئی۔ پہلے کسی سے اتنے تعلقات حد سے بڑے بھی نہیں تھے۔ کیا کیا ہے علی نے؟ میرے خیال میں تو اس کی آمد سے گھر میں رونق اور ڈسپلن آ گیا ہے۔ حمزہ اپنی فالتو اور فضول حرکاتیں چھوڑ کر سنجیدگی سے کاروبار میں لگ گیا ہے۔ ابا جان تو گویا اس کے روپ میں اپنے دوسرے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اس سے قبل میں نے انہیں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا۔ یہی تو مجھے فکر ہے ماما، وقتی خوشی دائمی جدائیوں کے زخم کبھی نہیں بھرتی۔ وہ شخص آج ہے کل چلا جائے گا، اور دادا جان پھر اپنی دنیا میں لوٹ آئیں گے نئے زخم کے ساتھ۔ دادا جان سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے؟ انہیں یقین کر لینا چاہیے کہ تایا جان اور پاپا دونوں چلے گئے ہیں کبھی نہ آنے کے لیے، پھر کیوں شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اس نے بھیگے لہجے میں کہا۔ بہلنے دو میری جان، انہیں مت روکو، دل کو قرار آ جائے گا تو خود سنبھل جائیں گے۔ بعض اوقات خواہشوں کے رشتے بڑے عجیب ہو جاتے ہیں۔ ایک کپ کافی ملے گی؟ وہ ریک صاف کر کے پلٹ رہی تھی کہ خلاف معمول اس کی آواز سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ جی بنا کر بھیجتی ہوں۔ اسے کچن کے دروازے پر ایستادہ دیکھ کر اس نے کہا، میں نے تو سنا تھا پاکستانی لڑکیاں بہت مہمان نواز اور با اخلاق ہوتی ہیں۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر گمبھیر لہجے میں بولا، لیکن آپ میں ایسی کوئی خوبی مجھے نظر نہیں آ رہی، بلکہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے محسوس ہوتا ہے کہ میں فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤں۔ کافی پھینٹتے ہوئے اس کی زبردست قیافانہ شناسی پر وہ لمحے بھر کو متحیر رہ گئی، لیکن تھی نہ مشرقی بیٹی، اخلاقیات کے خول میں بند، روایات و سماج کی قید میں مقید لڑکی، خاندانی نام و نمود اور ماں کی تربیت کی پاسداری کے لیے بولنا پڑا۔ جی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے ہاں مہمان کو رحمت سمجھا جاتا ہے۔ مگر مجھ جیسے مہمان کے لیے کہا گیا ہے کہ 2 دن کا مہمان تیسرے دن کا وبال جان، یا پھر 3 دن کی رحمت چوتھے دن کی زحمت۔ آپ کافی کہاں پئیں گے؟ اس کی گہری گہری نگاہوں کی تپش سے اس سے الجھن ہونے لگی تھی۔ دادا جان اور ماما کے خیال سے وہ اسے کھرا جواب دینا نہیں چاہ رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ صاف کہہ دے، جب سب کچھ سمجھتے ہو تو دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ پاکستانی لڑکیاں مہمان نواز اور بااخلاق ہوتی ہیں، مگر تم جیسے سرپھرے رئیس زادے پر یہ مہربانیاں کر کے اپنے خاندان اور اپنی ناموس کو پستیوں میں نہیں گرا سکتی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ دلکشی سے گویا ہوا، کہہ دیجیے جو سوچ رہی ہیں مگر کہہ نہیں پا رہی۔ واہ، ٹیلی پیتھی کی اولاد، سوچے پڑھنا خوب جانتا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں آپ کافی کہاں پئیں گے؟ وہ جھنجھلا کر کہہ اٹھی۔ رہنے دیجیے، اب خواہش نہیں رہی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اگلا ہفتہ اس کے لیے شدید ٹینشن لے کر آیا تھا۔ علی نے اسے پروپوز کر دیا تھا۔ پھپھو جان، دادا جان اور انکل سرفراز اس پروپوزل سے ازحد خوش تھے، جبکہ ماما اور حمزہ اس کے انکار پر شش و پنج کا شکار تھے۔ انکل سرفراز 1 ماہ کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے بزنس کے سلسلے میں، تو پھپھو اریبہ کو لے کر یہاں چلی آئیں، اور ان کی آمد نے اس کا رہا سہا اطمینان کچھ امید و آس کے دیے یکدم ہی یہ کہہ کر بجھا دیے کہ انہوں نے علی کے والدین کو اس بات میں جواب دے دیا ہے، اور وہ لوگ اگلے ہفتے منگنی کرنے آ رہے ہیں، لہٰذا انہیں بھی اب تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ مجھے یہ پروپوزل قبول نہیں ہے پھپھو، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا۔ انہیں سختی سے اپنے فیصلے پر ڈٹا دیکھ کر وہ روتے ہوئے بولی،
کیوں، کیا برائی ہے علی میں؟ مجھے وہاں یا کہیں اور بھی شادی نہیں کرنی، ابھی میں اپنا کیریئر بنا لوں۔ تمہارا کیریئر بنانے کے لیے ہی تو علی جیسے بندے کا انتخاب کیا ہے، بہت لکی ہو میری جان۔ مرد اگر پاورفل بیک گراؤنڈ کے ساتھ متاثر کن شخصیت بھی رکھتا ہو تو سپر اسٹار بن جاتا ہے۔ علی میں یہ سب خوبیاں ہیں، یعنی دولت بھی اور وجاہت بھی۔ سب لوگوں نے کتنی کوشش کی تھی اپنا داماد بنانے کی، بلکہ میرے دیور اور دیورانی نے تو خود کہا تھا سونیا کے لیے، مگر علی نے معذرت کر لی تھی۔ لیکن پھپھو میں خاموش رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں ہمارے درمیان بولنے کی، تمہاری بھلائی کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ تم نے ابھی میرا پیار دیکھا ہے، غصہ نہیں۔ بہت بری عورت ہوں میں۔ اسے اپنی ضد پر قائم دیکھ کر وہ غصے سے گویا ہوئی۔ ہاں، اتنی بری کہ راتوں کو جب بچے اٹھ کر روتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں جلدی سو جاؤ نہیں تو وہ بری عورت آ جائے گی۔ حمزہ نے سہم کر آواز نکالی، تم کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہونا۔ ماما نے قریب رکھی چپل کھینچ کر ماری۔ میں سنجیدہ تو ہوں ماما، آپ لوگ ہی سنجیدہ نہیں ہو رہے۔ ابھی تمہاری کوئی بکواس نہیں سنی جائے گی۔ کیا کہہ رہا ہے بھابھی جان؟ وہ مسکرا کر گویا ہوئی، جبکہ عظمیٰ وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں عظمیٰ سے پورے 5 منٹ بڑا ہوں، میرا کسی کو خیال کیوں نہیں آتا؟ شادی نہ صحیح کم از کم منگنی ہی کر دیں، تاکہ کچھ تو دل سے بے قرار کو قرار آ جائے، زندگی زندگی لگنے لگے۔ وہ ترنگ میں گویا ہوا۔ پھپھو ہنسنے لگی تو ماما کو بھی مسکرانا پڑا تھا۔ شرم کرو کچھ، یہ تمہاری پھوپھی ہی نہیں، ہونے والی ساس بھی ہیں۔ جبھی تو کہہ رہا ہوں شاید ان کو ہی کچھ میرے سونے جیون پر ترس آ جائے، قبل اس کے کہ وہ کوئی اور بکواس کرتا اس کا دوست بلانے آ گیا اور وہ چلا گیا۔ شارکا، میرا دل نہیں مان رہا، اگر عظمیٰ نہیں مان رہی تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ علی بھی تو کینیڈا گیا ہوا ہے اپنے والدین کو لینے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تنہائی پاتے ہی سمیرا بیگم، جو بیٹی کے انکار سے فکر مند تھی، ان سے مخاطب ہوئی۔ بھابھی، آپ بھی بچی کی بات کو سنجیدہ لے رہی ہیں، ابھی اپنی تعلیم کی وجہ سے شوق میں ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ پریشان مت ہو۔ 2 ہفتوں بعد علی اپنے والد آصف سرمد کے ساتھ لوٹ آیا تھا۔ آصف صاحب سے مل کر سب ہی بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ علی کی طرح ہی بااخلاق اور ملنسار طبیعت کے مالک تھے۔ عظمیٰ بہت پسند آئی تھی انہیں، البتہ فارحہ بیگم سے کسی کی ملاقات نہ ہو سکی تھی، فلو ہو جانے کے باعث وہ ساتھ نہ آ سکی تھی۔ آصف صاحب خود ہی منگنی کی تاریخ مقرر کر گئے تھے۔ ابھی منگنی کے کارڈ پرنٹ ہو کر آئے ہی تھے کہ کال آ گئی، فارحہ بیگم باتھ روم میں سلپ ہو گئی ہیں اور ان کی ٹانگ میں زبردست فریکچر ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا شارکا، کارڈ آ گئے ہیں، منگنی میں اب دن کہاں رہ گئے ہیں، ایسے میں ان کا فریکچر زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ نامعلوم وہ ہاسپٹل سے اب کتنے عرصے میں ڈسچارج ہوں۔ ماما کا پریشانی اور فکر مندی سے برا حال تھا۔ نہیں، شاید زیادہ دن نہیں لگیں گے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہیں، گھر پر ہی ہیں۔ علی نے جو بنگلہ خریدا ہے وہ کل اسی میں شفٹ ہو گئی ہیں، چلے وہاں چل کر ان کی عیادت تو کرائیں، اور اگر موقع مل گیا تو بات بھی کر لیں گے۔ شارکا پھپھو ہر حال میں خوش اور مطمئن رہنے والی خاتون تھی اور دوسروں کو بھی کسی فکر و پریشانی میں مبتلا نہیں رہنے دیتی تھیں، سو ماما اور ابا جان کے ہمراہ وہاں چلی گئی تھیں۔ واپسی توقع کے برخلاف جلدی ہو گئی تھی ان کی۔ آپ لوگ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ اریبہ نے حیرانی سے دریافت کیا۔ ہم وہاں عیادت کو گئے تھے، نہ کہ ڈیرا ڈالنے، ان سے ملے اور آ گئے، شارکا نے مسکرا کر کہا، جبکہ کوشنز پر کور چڑھاتی عظمیٰ کی حساس نگاہوں نے ماما کے چہرے پر تفکرات کے گہرے سائے محسوس کر لیے تھے۔ پھپھو جان بھی بظاہر مسکرا کر بات کر رہی تھی، مگر ان کے چہرے اور نگاہوں میں بھی الجھنیں تیر رہی تھیں۔ میں کچھ دیر آرام کروں گی، سر میں درد ہو رہا ہے۔ ماما اٹھی تو پھپھو بھی ان کے ساتھ اٹھ کر ان کے بیڈ روم میں چلی گئیں۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری ساس نے ہماری مدرس کو لفٹ نہیں دی ہے۔ ان کے جانے کے بعد اریبہ شوخی سے بولی، میں کیا بتا سکتی ہوں؟ وہ کوشن صوفوں پر ترتیب سے رکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ یہ تو بتا سکتی ہو نا کہ اس مغرور اور بددماغ شخص سے کس طرح رشتہ استوار کرنے پر راضی ہوئیں۔ تم تو اس کی پرچھائی سے بھی نالا تھی۔ وہ اس کے ساتھ کچن میں آ گئی، جہاں وہ چائے تیار کرنے لگی تھی۔ ویری سمپل، پھپھو کا مزاج جانتی ہو، جو سوچ لے کر کے دکھاتی ہیں، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ کہنے لگی، تم اس رشتے پر راضی نہیں ہو تو اس کا نام بتاؤ جس کے لیے تم انکار کر رہی ہو۔ بس یہی میں شکست کھا گئی۔ شکست نہیں، فتح۔ پتہ ہے علی بھائی نے خود ماما سے کہا تھا کہ اگر تم سے شادی نہیں ہوئی تو کسی سے نہیں کریں گے، اور ماما کی تو دلی مراد بھر آئی، کہنے لگی فکر مت کرو عظمیٰ، صرف تمہاری ہی دلہن بنے گی۔ یہ چاول صاف کرو، میں ماما اور پھپھو کو چائے دے کر آتی ہوں۔ دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی چاول کی ٹرے سے پکڑاتی چائے کی مگ لے کر کچن سے نکل آئی۔ دل کی دھڑکنیں یکدم ہی خوشگوار ہو گئی تھی۔ ماما، دادا جان، حمزہ، پھپھو اور اریبہ نے ہر دم اس کا ذکر کر کر کے اس کے دل کو تو اس شخص سے انسیت پیدا کرا دی تھی۔ پہلے پہل تو اس سے سخت ناگوار گزرتا تھا، چڑ محسوس ہوتی تھی اس کی آمد سے، اس کے ذکر سے، اس کی نگاہوں سے، مگر پانی کا گرتا مسلسل قطرہ جب
سنگلاخ چٹان کے سینے میں سوراخ کر ڈالتا ہے تو اس کا دل جو پھولوں سے زیادہ نرم و ملائم تھا، بھلا اس میں گداز پیدا کیوں نہیں ہوتا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندر بڑھ گئی، لیکن دوسرے لمحے ماما کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ ٹھٹک کر پردے کے پیچھے رک کر سننے لگی۔ علی اور آصف صاحب سے مل کر تو لگتا ہی نہیں کہ ہم غیروں سے مل رہے ہیں، مگر مسز آصف کا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کر آ گئے، انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ ملازمہ سے کہلواتی رہیں کہ وہ سو رہی ہیں، آرام کر رہی ہیں، ان کے حکم کے بغیر کسی کو اجازت نہیں ہے ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی۔ یعنی حد ہو گئی، ایسا سلوک تو کوئی نہیں کرتا، اور جب کہ جانتی بھی تھی کہ ہم ان کے بیٹے کے سسرال والے ہیں، اور تم نے بھی نہیں بتایا کہ وہ ایسی بدمزاج اور بے حس خاتون ہیں۔ آخر کو تم تو پہلے بھی ان سے مل چکی ہوگی۔ وہ سخت کبیدہ اور پشیمان نظر آ رہی تھی۔ میں پہلے کبھی نہیں ملی۔ دراصل آصف بھائی اور ارسلان کی فرینڈ شپ کو اتنا طویل عرصہ نہیں ہوا، لیکن مختصر سے عرصے میں بہت کلوز فرینڈ شپ ان کے درمیان ہو گئی۔ وہ تو کئی بار پاکستان آتے رہے ہیں۔ علی اور مسز آصف پہلی بار آئے ہیں۔ آپ فکر مت کریں، شاید بیماری کے باعث وہ ایسا فیل کر رہی ہوں۔ بعض لوگ کچھ زیادہ ہی اثر لے لیتے ہیں ایسی پرابلمز کا، تو ان کے مزاج میں ایسی عدم اعتمادی اور سرد مہری کے عنصر بڑھ جاتے ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا شارقہ، بات ابھی ہمارے اختیار میں ہے، کیوں نہ معذرت کر لی جائے ان سے۔ ہمیشہ کے لیے پچھتانے سے چند دنوں کا پچھتاوا بہتر ہے۔ ارے آپ بہت جلد ہمت ہار دیتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی ماں کا رویہ کچھ بھی صحیح، مگر علی تو عظمیٰ کو چاہتا ہے، یہی بہت ہے ہمارے لیے۔ جوان اور کماؤ بیٹے کی ماں زیادہ دن تک ناراض نہیں رہ سکتی۔ پھپھو کی آواز میں حسب عادت اطمینان و آسودگی تھی۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ فاریہ بیگم کو ڈاکٹر نے 2 ماہ کا بیڈ ریسٹ بتایا تھا، کیونکہ ان کی ٹانگ میں کریک آ گیا تھا اور وہ بمشکل ہی چند قدم چل سکتی تھی۔ ان کی حالت کے پیش نظر آصف صاحب اور علی نے منگنی کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا تھا، لیکن آصف صاحب نے نازک سی خوبصورت انگیجمنٹ رنگ اس کی انگلی میں پہنا کر یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کی امانت ہے، اور فاریہ کے صحت مند ہوتے ہی وہ اسے بہو بنا کر لے جائیں گے۔ پھپھو جان نے شادی کی تیاریاں کروانی شروع کر دی تھی۔ اس دوران وہ ماما کو لے کر فاریہ بیگم سے 3 بار مل کر آئی تھی، اور انہیں خاصی کم گو اور سخت مزاج پایا تھا، مگر ایک بات سے ماما مطمئن ہو گئی تھی کہ وہ علی کی پسند سے خوش ہیں، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بیٹے کی پسند ان کی بھی پسند ہو۔ فی الحال انہوں نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا، مگر ماما سے درخواست کی تھی کہ وہ علی اور عظمیٰ کو تنہا گھومنے پھرنے کا موقع دیں، تاکہ ان میں انڈرسٹینڈنگ ہو اور وہ ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ بعد میں کوئی مسائل پیدا نہ ہوں۔ ان کی فیملی روشن خیال اور پڑھی لکھی تھی، وہاں ایسی باتوں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سو علی کی منگنی کے بعد آمد کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ اکثر عظمیٰ سے مخاطب بھی ہوتا تھا۔ وہ بہت عام سے انداز میں اس کی باتوں کا جواب دے دیا کرتی، مگر اس کے ساتھ باہر جانے کو وہ کبھی تیار نہیں ہوتی تھی، اور اس انکار کو علی سخت ناپسند کرتا تھا۔ شاید آپ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، اس بار بھی اس نے اس کے ڈنر کی دعوت مجھ سے رد کر دی، تو وہ خفگی بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ اعتبار کی بات نہیں ہے، بس مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ عظمیٰ نگاہیں جھکا کر بولی۔ یہ سب سے کیا مراد؟ صاف کہو میں پسند نہیں ہوں تمہیں، اس کے قریب آ کر تیکھے لہجے میں کہنے لگا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ ملبوس سے اٹھتی ہوئی شربہ مہک اس کی سانسوں میں پھیلنے لگی۔ زہر انگیز نگاہوں کی تپش سے اس کے رخسار دہک اٹھے تھے۔ وہ غیر ارادی طور پر دور کھسکی تھی۔ نامعلوم آپ کیا سننا چاہتے ہیں مجھ سے، مگر میں آپ کو بتا دوں، ہم لوگ کتنے ہی روشن خیال ہو جائیں، خود کو اپنی روایات اور ذہنی پسماندگی سے نہیں بچا سکتے۔ معاشرے کے رواج اور دستور سے بغاوت ہمیں بے سکون رکھتی ہے۔ میں معاشرے کی نہیں، صرف آپ کی رائے مانگ رہا ہوں کہ آپ کو میرا ساتھ قبول ہے یا نہیں۔ اس نے جھک کر اس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے مخمول لہجے میں کہا۔ میرے بزرگوں کی رضا میری رضامندی ہے۔ اسے اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمے دیکھ کر اسے جواب دینا ہی پڑا، اور اس کے جواب سے وہ خاصا مسرور ہوا تھا کہ درپردہ اس نے اپنی مرضی بتا دی تھی۔ تھینکس گاڈ، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ خوش نہیں ہیں۔ چائے پئیں گے آپ؟ اس کی گہری گہری نگاہوں سے وہ سخت کنفیوز ہو رہی تھی۔ چائے کی نہیں، اب صرف تمہاری چاہ کی ضرورت ہے۔ بھاری لہجے میں کہتا ہوا وہ آنکھوں میں طوفان لیے اس کی طرف جھکا تھا۔ آپ دادا جان کی طرف جائیں، میں کافی لے کر آ رہی ہوں۔ اس کا ارادہ بھانپ کر وہ سرعت سے کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اوہ شٹ! اپنی ناکامی پر وہ کھول کر رہ گیا۔ کیا بات ہے، آج کل بہت الجھے پریشان سے رہتے ہو، کیا ہوا ہے؟ فاریہ بیگم آرام سے چلتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ انہیں بلا دستک دیے اندر دیکھ کر احتراماً کھڑا ہوا تو انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور خود اینک کے دبیر شیشوں کے پیچھے سے اپنی کھوجتی نظروں سے اس کا بغور جائزہ لینے لگی۔ آپ پریشان مت ہو ممی، آپ کی خواہش کا احترام میرے جذبوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ آہستگی سے ان سے گویا ہوا تھا۔ نامعلوم کیوں مجھے محسوس ہونے لگا ہے کہ میں یہ تمنا، یہ زخم، یہ حسرت دل میں لے کر مر جاؤں گی، اور
پلیز ماما پلیز اس طرح نہیں زخمی کیا کرے میرے دل کو۔ وہ ان کی بات قطع کر کے تڑپ کر گویا ہوا۔ رہنے دو یہ بناوٹی جھوٹی دغا باز محبت کی باتیں۔ اگر تمہیں میری رتی بھر بھی پرواہ ہوتی تو تم اس طرح وقت برباد کرتے۔ پہلے راستے مسدود تھے مگر اب تو ہر راہ کھلی ہوئی ہے تمہارے لیے۔ بہت سہولت سے تم میری خواہش کی تکمیل کر کے میری برسوں کی آرزو پوری کر کے سکون، آسودگی اور طمانینت کا احساس دے سکتے ہو مجھے۔ طویل عرصے سے میں جلتی ہوئی آئی ہوں، میرا ایک ایک عضو ایک ایک سانس جل رہا ہے، میں خاک ہو رہی ہوں۔ اب صرف تمہاری ذات ہے جو مجھے اس آگ سے نجات دلا سکتی ہے، لیکن شاید تم… پلیز ماما مجھے کچھ وقت اور دیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا پلیز۔ وہ مضبوط لہجے میں کہہ اٹھا تو کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اضطراب و بے سکونی ایک عرصے سے ان کے وجود کا حصہ بن چکی تھی، مگر پچھلے کچھ عرصے سے اکلوتے جان سے عزیز بیٹے کو وہ جس اضطراب و اصرار کی کیفیت میں دیکھ رہی تھی، اس سے وہ مزید بے چین و بے قرار ہو گئی تھی۔ علی کی نگاہوں میں روشن محبت کے چراغ ان کی جہاندیدہ نظروں سے کس طرح مخفی رہ سکتے تھے۔ محبت خوشبو کی طرح ہوتی ہے اور خوشبو کو کبھی قید نہیں کیا جا سکتا، مگر انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی ایسا ہونے نہیں دیں گی۔ علی کی نوزائیدہ محبت کے آگے ان کی نفرت و انتظار کی عمر وسیع تھی، پھر بھلا علی کس طرح ان کی امنگوں اور حسرتوں کو شکست دے سکتا تھا۔ اس وقت وہ صرف ایک عورت تھی، انتقام و نفرت کی آگ میں جلتی، خود غرض و خود پسند عورت۔ آج سے 30 سال قبل وہ بہت نرم دل، بااخلاق، پرخلوص دوشیزہ تھی۔ انہیں آج بھی یونیورسٹی کی وہ تلخ شام یاد تھی جس نے ان کی زندگی میں سیاہی پھیلا دی تھی اور ان کا آنچل حیات سیاہ بن کر رہ گیا تھا۔ تم اتنا خاموش کیوں رہتی ہو؟ ندا نے اس کی مسلسل خاموشی سے چڑھ کر کہا۔ کیوں؟ بری بات ہے؟ وہ دھیمے سے مسکرا کر بولی۔ نہیں، بہت فخر کی بات ہے، شاید میں ہی پاگل ہوں جو بک بک کرتی رہتی ہوں۔ میری خالہ بھی یہی کہتی ہیں۔ کیا؟ زیادہ بک بک کرنے والے پاگل ہوتے ہیں؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ لیکن ان دو پاگلوں کا کیا ہوگا جو تمہارے خیالوں میں گم رہنے لگے ہیں؟ جانتی ہو کل باسط تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اسے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں، خاموش رہنے والی، سوبر سنجیدہ طبیعت کی، کسی سے فری نہ ہونے والی، اپنی خول میں اپنے حال میں مست لڑکیاں۔ تم نے منہ کیوں نہیں توڑا اس کا؟ وہ شدید غصے سے بولی۔ خواہ مخواہ اتنی زبردست پرسنالٹی سے باسط جعفری کی ہر لڑکی اس کی نظر عنایت کی منتظر رہتی ہے، اور تم ہو کہ… پلیز پلیز ندا، ہر لڑکی نہیں، کم از کم مجھ جیسی لڑکیاں اس کی پرچھائی سے بھی بچ کر چلتی ہیں۔ وہ نمبر 1 فلرٹ اور بدقمار شخص ہے جو اپنی دولت و عمارت کی بنا پر یہاں پڑھنے نہیں، اپنی زیست کے لمحوں کو رنگین بنانے آتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، آصف رضوی کے متعلق کیا خیال ہے؟ باسط جعفری سے زیادہ دولت مند ہے، مگر عام سی صورت، لیکن بہترین اخلاق و شرافت کا حامل ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمہیں دل و جان سے چاہتا ہے، مگر اظہار صرف نگاہوں سے کرتا ہے، زبان سے کہتے ہوئے ڈرتا ہے۔ ندا کا یہ پسندیدہ موضوع تھا۔ دولت و ثروت میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، صورت عام ہو یا خاص کوئی فرق نہیں پڑتا، دل میں چھپے جذبے اور محبت خالص اور بے داغ ہونی چاہیے۔ میں پیار، محبت، عشق، ان فضولیات پر کوئی یقین نہیں رکھتی۔ الوہی جذبے اور سچی محبتیں ناپید ہو چکی ہیں اس الیکٹرانک دور میں۔ وہ فائلیں اور بیگ اٹھا کر آگے چل پڑی تو گھنے درختوں کے پیچھے کھڑے آصف نے دل میں عہد کیا کہ وہ اسے بتا کر رہے گا کہ سچی محبتیں ہر دور میں پیدا ہوتی ہیں، انہیں سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ پھر اکثر ہی باسط جعفری اس کی راہوں میں آنے لگا۔ شروع میں وہ اسے نظر انداز کر کے گزر جاتی، اس کی بے باک نگاہوں اور معنی خیز فکروں کو درگزر کر جاتی۔ وہ اس کی خاموشی تحمل کو اس کی رضامندی سے تعبیر کرنے لگا۔ ویسے بھی اسے اپنی بھرپور وجاہت اور دولت کا ازحد گھمنڈ تھا۔ جامعہ میں بھی بیک وقت اس کی کئی لڑکیوں سے چکر چلتا تھا۔ لڑکیاں آنکھیں اور کان رکھنے کے باوجود اس کی فریب کاری کا شکار ہو جاتی تھیں۔ لائبریری میں نوٹس بناتے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ باہر آئی تو پوائنٹس جا چکے تھے۔ اس نے گھبرا کر دور تک جاتی سنسان سڑک کو دیکھا۔ آج ندا نہیں آئی تھی، ورنہ وہ ضرور کوئی حل نکال لیتی۔ وہ اس معاملے میں بالکل اناڑی تھی۔ اچانک ہی گرلز ہاسٹل کے گیٹ سے سرخ گاڑی برآمد ہوئی تھی اور لمحوں میں اس کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ ڈرائیونگ ڈور سے جھانکتے، مسکراتے دیکھتی آنکھوں والے چہرے کو دیکھ کر اس کے اندر تک کڑواہٹ بھر گئی۔ آئیے نا پلیز، آپ کوئی پوائنٹس نہیں ملے گا؟ آئیے، آپ کی اپنی کار ہے۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر دلکشی سے مسکرا کر بولا۔ جی نہیں، آخری پوائنٹس آئے گا ابھی۔ جب خدمت کرنے والے موجود ہیں تو پھر کیوں تکلف کر رہی ہیں؟ خدمت جا کر اپنی ماں کی کیجیے۔ مجھے ان فضولیات سے مستفید ہونے کا قطعی شوق نہیں۔ جتنا روڈ اس کا لہجہ تھا، اس سے زیادہ خراب اس کے چہرے کے تاثرات تھے۔ باسط جعفری کو پل بھر کو اپنا آپ اس کے آگے بہت حقیر و بے وقت سا لگا، مگر دوسرے ہی لمحے اپنی حدت و توہین کا احساس اسے سرخ کر گیا۔
وہ لیڈی کلر تھا جس کی نگاہ کی ایک جنبش پر لڑکیاں مچھلی کی طرح پھسلتی ہوئی اس کی آغوش میں آ گرتی تھیں۔ اس شخص کو اس لڑکی کی بے نیازی و بیگانگی راتوں کو بے خواب اور دن کو بے کل رکھنے لگی۔ وہ اسے اتنی حقارت و نفرت سے دھتکارے وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ابھی وہ زخمی ناک کی طرح کار سے نکلنے ہی والا تھا کہ سامنے سے آتے پوائنٹس کو دیکھ کر کار آگے بڑھا دی اور قہر آلود نگاہیں اس پر ڈال کر چلا گیا۔ کیا بات ہے خالہ جان، بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو انہیں تنہائی میں خود سے باتیں کرتے دیکھ کر حیرت سے بولی، اللہ نے سن لی بیٹی، نصیب کھل گئے تمہارے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسرت سے کانپتی آواز میں گویا ہوئی۔ اس نے فائلیں اور بیگ ٹیبل پر رکھا، منہ دھو کر آئی تو خالہ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات سجائے بیٹھی تھیں۔ اتنا اہتمام، کیا کوئی خاص مہمان آئے تھے؟ اس نے چکن رول کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں خاص الخاص، تمہارے سسرال والے۔ خالہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولیں۔ اس کا تیزی سے چلتا ہوا منہ یکدم رک گیا۔ اس قدر حیران کیوں ہو رہی ہو؟ ایسا تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ پھر لڑکا بھی تمہارا دیکھا بالا ہے، پڑھا لکھا سمجھدار، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کاروبار بہت اچھا ہے اس کا۔ کون؟ خالہ جان کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ آصف رضوی تمہارے ساتھ ہی تو پڑھتا ہے۔ وہ آیا تھا اپنے کسی رشتہ دار کو ساتھ لے کر۔ ماں اس کی نہیں، باپ نے دوسری شادی کر لی۔ وہ بیوی کے ساتھ کینیڈا میں رہتا ہے۔ آصف بھی پڑھائی مکمل کر کے وہاں چلا جائے گا، ساتھ اپنی بیوی کو یعنی تمہیں لے کر۔ خالہ جان سکون سے بتا رہی تھی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آصف رضوی جو بہترین اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود الگ تھلگ رہتا تھا، اس کی بات چیت سب سے تھی، مگر کسی سے وہ فری نہیں ہوتا تھا۔ شاید اسے اپنی گہری سانولی رنگت، معمولی سے نقوش اور پستہ قد ہونے کا کمپلیکس بھی تھا، مگر خود اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اکثر اس کی نگاہوں کے اثار میں رہتی تھی، اور اس حقیقت سے ندا بھی جلد ہی آشنا ہو گئی تھی۔ لیکن ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس نے کوئی معمولی سی پیش رفت بھی نہیں کی تھی۔ وہ چوری چوری سے دیکھتا تھا، اگر ایسے میں کبھی اتفاقاً اس کی نگاہ اٹھ جاتی تو فوراً نگاہیں چرا لیا کرتا تھا، عموماً اس کے ارد گرد ہی پایا جاتا تھا۔ دیکھو بیٹی، تم سے میرا دوہرا رشتہ ہے، میں تمہاری خالہ بھی ہوں اور چچی بھی۔ اللہ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ باجی نے تمہیں میری گود میں ڈال کر میری اور تمہارے چچا کی تشنگی مٹا ڈالی تھی۔ یہ واقعی ستم ظریفی تھی کہ اس نے یکے بعد دیگرے تینوں رشتوں کو چھین کر ہمیں بے بس و بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں بیٹی۔ آصف مجھے بے حد پسند آئے، بے شک وہ تمہارے جوڑ کے نہیں ہیں، مگر حسن ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ اخلاق اور بے لوث محبت سے بڑھ کر حسین شے کوئی نہیں۔ خالہ جان، میری نگاہ میں مرد کی وجاہت نہیں، شرافت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ مطمئن ہیں آصف میں آپ کو وہ ساری خوبیاں محسوس ہوئیں جو ایک باکردار اور باوفا شوہر میں ہونی چاہیے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ سر جھکا کر آہستگی سے گویا ہوئی تو انہوں نے مگ میں چائے نکالتے ہوئے اسے ڈھیروں دعائیں دی ڈالی۔ ان کی منگنی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ یونیورسٹی کے بہت سے دوستوں نے شرکت کی تھی، آصف کی طرف سے خاصے معزز لوگوں نے شرکت کی تھی۔ منگنی کی رات کینیڈا سے آصف کے لیے کال آئی کہ اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اسے کینیڈا فوراً جانا ہے۔ وہ ایئرپورٹ جانے سے قبل اس سے ملنے آیا تھا۔ اب یقین آیا کہ اس دور میں بھی سچی محبت اور لازوال عشق موجود ہے۔ پہلی بار اس کی محبت سے لبریز آنکھیں بڑے استحقاق سے اس کے خوبصورت چہرے پر مرکوز تھیں اور اس کی نگاہیں حیا کے بوجھ سے جھک گئی تھیں۔ میری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم خوش تو ہونا، ناخوش ہونے کی بات تو نہیں ہے یہ؟ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، تم چاندنی رات میں چھائی ہوئی چاندنی کا فسوخ خیز حسن رکھتی ہو اور میں بجھے ہوئے چراغ کی سیاہی جیسا ہوں۔ کیا میرا ساتھ؟ پلیز آصف، میں حسن پرست نہیں، وفا پرست ہوں۔ مرد کا بے داغ و بے غرض ہونا ہی اس کی اصل خوبصورتی ہے۔ ظاہری حسن سدا نہیں رہتا۔ اگر کل میں بدصورت ہو گئی تو کیا آپ مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، میں نے تمہاری سیرت کی پرستش کی ہے فارحہ، میں ہر حال میں تمہیں چاہوں گا۔ اس کے لہجے میں یقین و اعتماد کی پختگی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری منگنی اس گونجو کے ساتھ ہو گئی ہے؟ وہ پیریڈ اٹینڈ کر کے باہر نکل رہی تھی جب وہ ایک دم اس کی راہ میں کھڑا ہو گیا۔ جی ہاں، وہ تحمل سے اس سے مخاطب ہوئی۔ ایسا اس میں کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ مجھے فالتو بکواس سننے کی عادت نہیں ہے مسٹر، راستہ چھوڑیے میرا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اپنا راستہ چھوڑوں گا اور نہ تمہیں۔ میں ایک ہفتے کے لیے یہاں سے غیر حاضر کیا ہوا کہ تم اس سیاہ آندھی سے ناطہ جوڑ بیٹھی؟ زبان سنبھال کر بات کرو، بہتر ہوگا کہ آئندہ میرے منہ نہ لگو۔ وہ زیادہ دیر خود پر قابو نہ پا سکی تھی، غصے سے گویا ہوئی، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم اس کوئلے کی کان سے فوراً رشتہ توڑ کر میرا پروپوزل قبول کرو، ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اس دوران اسٹوڈنٹس کی بھیڑ وہاں لگ چکی تھی اور باسط اپنی ازلی کمینگی سے بول رہا تھا۔ ذلت و توہین کے احساس سے اس کی شریانوں میں شعلے دوڑنے لگے تھے۔ ایک دلچسپ تماشا بن کر رہ گئی تھی وہ اس وقت۔
میں کل آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ اس نے جھک کر اس کا رخسار چھوتے ہوئے کہا، اور اگلا لمحہ اس کے لیے بھاری ثابت ہوا تھا۔ فاریہ نے تمانچہ اس کے گال پر مارا تھا اور وہاں ایک دم سناٹا پھیل گیا۔ یہ تھپڑ نہیں تمہاری اوقات یاد دلاتا رہے گا، ہر لڑکی کھلونا نہیں ہوتی۔ باسط کو اس سے اتنی جرأت مندی اور بہادری کی توقع نہیں تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر اس کے اندر خوفناک آتش فشاں پھٹا تھا۔ آج یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ اسے آرام سے بستر میں لیٹے دیکھ کر خالہ جان مخاطب ہوئی تھیں اور اون سلائیاں لے کر وہیں بیٹھ کر سویٹر بننے لگی تھیں۔ موڈ نہیں ہے آج۔ کل کی کوفت ابھی تک اس پر سوار تھی۔ گو کہ باسط جعفری کو تھپڑ مار کر اسے ایک گونا آسودگی محسوس ہوئی تھی، مگر حساس طبیعت پر ناگوار سا بوجھ بھی محسوس ہو رہا تھا خود کا تماشا بن جانے کے خیال سے۔ ٹھیک ہے، کل آصف کا فون آیا تھا، اس کے والد کی حالت بہت خراب ہے، آج بھی فون کرے گا وہ، تم بات کر لینا۔ شام کی چائے پی کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ کال بیل کی آواز پر خالہ جان گئی تھیں اور چند لمحوں بعد اس کے کمرے میں آ کر گویا ہوئیں۔ یونیورسٹی سے تمہارے کلاس فیلو آئے ہیں تمہاری خیریت معلوم کرنے کہ تم آج یونیورسٹی گئی کیوں نہیں۔ تم چائے وغیرہ بنا کر لے آؤ، میں ان کے پاس ڈرائنگ روم میں بیٹھتی ہوں۔ یونیورسٹی سے کون آیا ہے؟ وہ حیرانی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہم ہیں، اور کون آ سکتا ہے؟ باسط اپنے دو دوستوں کے ہمراہ اس کے روم میں ہی چلا آیا تھا۔ اسے اندر دیکھ کر جہاں وہ بوکھلائی تھی، خالہ بھی گھبرا کر بولی، ارے بچو، یہاں کہاں چلے آئے؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھو، ہم یہاں ساری زندگی بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کام ختم ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ فرحان، تم ان معزز خاتون کو نہایت احترام سے یہاں سے لے جاؤ، وقار خیال رکھنا، نہ ان کی آواز نکلے اور نہ ہاتھ پاؤں حرکت کریں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو انہوں نے جھپٹ کر خالہ جان کو پکڑا اور ان کے منہ پر ہاتھ رکھے باہر گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ تم یہ سب کیا ہے؟ لمحے بھر میں وہ بے جان ہو گئی تھی۔ باسط کی آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی، مکروہ اور ناپاک ارادے صاف عیاں تھے۔ وہ خباثت سے مسکراتا ہوا اس کی جانب دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں دل سے چاہا تھا، تمہیں پانے کی جستجو کی تھی، مگر تم نے نفرت و حقارت سے میرے منہ پر تھپڑ مار کر ثابت کر دیا کہ تم سے زندگی بھر کا نہیں، صرف چند گھنٹوں کا رشتہ استوار کیا جائے تاکہ تم مجھے آخری سانس تک فراموش نہ کر سکو۔ پھر ایک شیطان کی شیطانیت جیت گئی، بے بس و کمزور عورت کی مجبوری ہار گئی۔ وہ شیطان صفت فاتحانہ کہکے لگاتا ہوا چلا گیا اور اس کی عصمت کی اجلی چادر داغدار ہو گئی اور وہ جیتے جاگتے مجسمے میں ڈھل گئی۔ میں زندہ ہوں، صد حیرت ہے، میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے تو ایک لمحے بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا، میں اتنی بے غیرت و بے حس کیوں ہو گئی؟ گزشتہ ایک گھنٹے سے لیٹی چھت کو گھورتے ہوئے وہ یہی تکرار کیے جا رہی تھی، کسی کے گناہ کی خود کو سزا کیوں دیتی ہے بیٹی؟ خاموش ہو جا، صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس مردود کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ خالہ جان نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ میری کوکھ میں جو اس کا گناہ سانسیں لے رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی، اسے میں اپنا نام دوں گا، وہ میرا بچہ ہوگا۔ بالکل غیر متوقع طور پر 1.5 ماہ بعد آصف کو اپنے سامنے دیکھ کر دونوں چونکی تھیں۔ خالہ جان نے تو خوب رونا شروع کر دیا تھا، جبکہ وہ سرد و خشک نگاہوں سے اس کے سنجیدہ چہرے کو تکنے لگی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں منگنی توڑ چکی ہوں، کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، پھر کیا میرا تماشا دیکھنے آئے ہو تم؟ وہ ایک دم ہی چیخی تھی۔ ریلیکس فارحہ، ریلیکس، میں نے کہا تھا نا میں تمہاری سیرت سے محبت کرتا ہوں، میرے لیے تم آج بھی اتنی معصوم و پاکیزہ ہو جتنی آج سے 1.5 ماہ قبل تھی۔ نہیں چاہیے مجھے رحم و ہمدردی کی خیرات، جان گئی ہوں میں، مرد سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی ذلالت سے لوٹتا ہے تو کوئی شرافت سے، لیکن مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، اس نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس وقت تو وہ چلا گیا تھا، مگر اپنی سچی لگن کی خاطر وہ وہاں آتا رہا کہ کبھی تو پتھر موم ہوگا۔ رفتہ رفتہ خالہ جان بھی اس کی ہمنوا بن گئی تھی، کیونکہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور بزنس اسے سنبھالنا تھا۔ وہ 1 ماہ کے عرصے کے لیے یہاں آیا تھا کہ شادی کر کے فاریہ کو ساتھ لے کر واپس چلا جائے۔ خالہ جان کی زبانی حقیقت حال سن کر اس کی مردانگی کو ناقابل برداشت شوق لگا تھا۔ خوابوں کی شیش محل آن واحد میں زمین بوس ہوئے تھے اور احساسات میں دراڑ سی آ گئی تھی۔ انچوئی عورت اور منہ بند کلی کی آرزو تو ہر مرد کو ہوتی ہے، مگر یہاں تو مجروح جسم کے ساتھ دوسرا وجود بھی منسلک ہو چکا تھا۔ ایک وحشی کی جیتی جاگتی وحشت وجود پا چکی تھی جس سے چھٹکارا ناممکن تھا۔ کچھ دن بہت اضطراب و کشمکش میں گزرے، مگر بہت جلد جذبات پر دل کے رشتے قابو پا گئے اور اسے احساس ہوا کہ فاریہ معصوم اور بے خطا ہے، وہ ظلم کا شکار ہوئی ہے، اسے محبت اور سچی رفاقت کی ضرورت ہے۔ یہ اس کی سچی محبت کی انتہا تھی کہ فاریہ کو اس کی محبت کا اعتراف کرنا پڑا تھا۔
آصف، زندگی کے کسی موڑ پر تم نے اگر مجھے میرے ماضی کے حوالے سے طعنہ دینے کی کوشش کی تو میں اسی لمحے خودکشی کر لوں گی، اس نے بہتے آنسوؤں کے درمیان کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہر خدشے اور ہر وہم کو یہیں دفن کر کے میرے ساتھ چلو۔ وہ سیاہ رنگت، پستہ قد اور معمولی سے نقوش والا مرد حقیقت میں انسانیت کا علمبردار ثابت ہوا تھا۔ اعلیٰ ظرفی اور نیک نفسی میں فرشتوں کے صف میں جا کھڑا ہوا تھا۔ شادی کے 8 ماہ بعد وہ پیدا ہوا تھا، جسے اس نے ایک نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، مگر آصف نے اس گلابی چہرے اور بادامی آنکھوں والے بچے کو مالحانہ انداز سے سینے سے لگایا تھا اور بار بار اسے چومتا رہا تھا۔ آصف، ایک بات پوچھوں؟ بالکل ایمانداری سے جواب دیں گے، فاریہ نے نیم دراز ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، پھر اسے منتظر دیکھ کر بولی، اس بچے کو دیکھ کر تمہارے دل میں کوئی احساس نہیں جاگا؟ ہاں، اس نے تمہارے وجود سے جنم لیا ہے، میرے لیے یہی احساس سب سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک بات تم بھی سن لو۔ اس بار اس کا لہجہ سخت اور ترش تھا، آج کے بعد کوئی فضول بات ہمارے درمیان نہیں ہوگی، تم میری بیوی ہو، میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، کسی احساس کی اب کوئی وقت ہے نہ ضرورت۔ تمہاری زندگی کا وہ تاریک باب بند ہو چکا ہے جس کے گواہ ختم ہو چکے ہیں۔ باسط جعفری، وقار اور فرحان اسی ہفتے ہانگ کانگ جاتے ہوئے پلین کریش میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ خالہ ہمارے درمیان رہی نہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ اب تم بالکل نارمل زندگی گزارو، تم خوش رہو گی تو میں بھی خوش رہوں گا، ہم خوش رہیں گے تو ہمارا بیٹا علی بھی خوشحال زندگی گزارے گا۔ اس نے بچے کو اس کی گود میں لٹاتے ہوئے شوخی سے کہا تو پہلی بار اس نے بیٹی کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، ان کی کوکھ میں علی کے بعد کوئی اور نہ آیا۔ آصف کی علی میں جان تھی، وہ اسے بے تحاشا چاہتے تھے اور علی کی دنیا بھی ان دونوں تک ہی محدود تھی۔ وہ پرآسائش و پرآرام دہ زندگی گزار رہی تھی، مگر اندر کہیں بہت اندر ایک آگ سی ابھی تک سلگ رہی تھی جو انہیں جلاتی تھی، تڑپاتی تھی اور ہر دم بے کل رکھتی تھی۔ اس نے بالکل درست کہا تھا، وہ اس وحشی کو کبھی فراموش نہ کر سکی تھی۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے ایک پلان بنایا اور علی کو اپنے ایک ایک زخم سے آشنا کیا۔ وہ جوان تھا، جوشیلا اور بہادر تھا، اپنے ارادوں سے کبھی نہ پلٹنے والا۔ اس حقیقت نے جہاں اسے اذیت پہنچائی تھی، وہیں باپ کی عظمت و محبت اس کے دل میں دو چند ہو گئی تھی۔ انہیں ازحد چاہنے لگا تھا۔ پھر ان ماں بیٹے کی پلاننگ سے وہ سرفراز صاحب اور ان کی فیملی سے اور ان کے ذریعے واجد جعفری یعنی باسط جعفری کے والد محترم کی فیملی کے قریب ترین ہوا تھا۔ اس پلاننگ میں آصف صاحب شریک نہ تھے، وہ بالکل بے خبر تھے۔ زخمی انا والی عورت، زخمی شیرنی اور زخمی ناگن اس سے زیادہ خطرناک اور زہریلی ہوتی ہے۔ فاریہ بیگم بخوبی جانتی تھی کہ باسط کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، مگر ان کے انتقام کی آگ جب ہی ٹھنڈی ہوتی جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی، اور ان کی کامیابی باسط کی روح کے لیے عذاب تھی۔ لیکن علی کی ہر بار کی ناکامی انہیں مزید بے کل کر رہی تھی۔ اے علی بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ وہ آج کل آگ کیوں نہیں رہے؟ اریبہ نے چھلکوں سے چھیلتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ معلوم نہیں، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں، یہ کیا جواب ہوا؟ میں نہیں جانتی وہ کب ناراض ہوتے ہیں اور کب خوش۔ دراصل وہ جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں وہ میں افورڈ نہیں کر سکتی، اور جو باتیں میرے لیے مسرت کا باعث ہیں وہ ان کے اختیار سے باہر ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھو، تمہیں معلوم ہے نا، سیدھی بات میری سمجھ میں آتی ہے، پلیز بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے درمیان؟ وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، نہیں کوئی بات ضرور ہے، پلیز بتاؤ کیا ہمارے درمیان اچھی دوستی نہیں ہے؟ ہم ہمیشہ ہی ایک دوسرے سے اپنی خوشیاں اور دکھ شیئر کرتے آئے ہیں، پھر اب کیا بات ہو گئی جو تم مجھے بتانا نہیں چاہ رہی؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ کپ ٹیبل پر رکھ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں تمہیں سکون سے سونے نہیں دوں گی، جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے؟ علی وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں، سب کی موجودگی میں تو وہ بہت مہذب و باوقار نظر آتے ہیں، مگر تنہائی میں ہر حد پار کرنے کو مصر نظر آتے ہیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے بالآخر وہ پریشانی اسے بتا دی جس نے اسے پریشان اور مضطرب کر رکھا تھا۔ اوہ، یہ بات ہے، وہ ہنستی چلی گئی۔ کیا ہے، میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ لطیفے سے کم بھی نہیں، وہ تمہارے منگیتر ہے، تنہائی میں دل کی باتیں نہیں کریں گے تو کیا حدیثیں سنائیں گے تمہیں؟ شٹ اپ اریبہ، وہ منگیتر ہیں، کوئی شوہر نہیں، اتنی معصوم نہ بنو۔ آج کل کے دور میں کوئی بھی اتنا بدھو نہیں ہوگا جو اپنی منگیتر کو بہن کی طرح عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے گا۔ عزت و احترام تو ہر رشتے میں ہونا چاہیے، دل برا نہ کرو، وہ آزاد معاشرے میں پرورش پا کر آئے ہیں، اب کچھ تو رومانیت ان کے مزاج میں ہونا بھی چاہیے، مگر وہ کریکٹر لیس نہیں ہیں۔ او ہو، کس کو کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کیا جا رہا ہے؟ حمزہ نے اندر قدم رکھتے استفسار کیا تھا، اور عظمیٰ نے آنکھوں سے اسے اشارہ کیا کہ اسے کچھ نہ بتائے۔ ہے کوئی خوش نصیب، کم از کم تم میں یہ کوالٹی ہرگز نہیں ہے، یہ تو تمہیں بعد میں معلوم ہوگا کہ مجھ میں کون کون سی کوالٹیز موجود ہیں۔ فی الحال کافی پلاؤ، زبردست قسم کی۔ وہ آرام سے ان کے درمیان بیٹھتا ہوا بولا۔ نامعلوم تم کس دن سدھرو گے؟ عظمیٰ دور کھسکتی ہوئی ڈپٹ کر بولی۔ لڑکیاں تو منگنی کے بعد بڑی خوش و خرم رہتی ہیں، لیکن تم بہت الجھی رہنے لگی ہو، کیا بات ہے؟ اس انگیجمنٹ سے خوش نہیں ہو؟ حمزہ نے بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔
نہیں ایسا بھلا کیوں ہوگا؟ علی بھائی جیسے ڈیسنٹ اور سوبر شخص کا ساتھ تو ہر لڑکی دل و جان سے چاہے گی۔ اسما بھی خوش ہے۔ اریبہ نے تیزی سے بات سنبھالی تھی۔ پھر یہ اتنی خاموش کیوں رہنے لگی ہے؟ مجھے اپنی پڑھائی ضائع ہونے کا دکھ ہے۔ اس بار اسما کا لہجہ نارمل تھا۔ ہاں دکھ تو مجھے بھی ہے، مگر یہ تو ان لوگوں کی خوش نصیبی ہے جو تمہارے ہاتھوں دنیا سدھارنے سے بچ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے غرا کر کہا۔ مطلب سیدھا اور صاف ہے۔ وہ چھلانگ مار کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ تم لوگوں کو دور سے تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ تمہارا ایک انجیکشن ہی مریضوں کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوتا، نہ جان رہتی اور نہ درد محسوس ہوتا۔ ایڈیٹ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، وہ کوشن سے مارتے ہوئے چیخی۔ رات تیز بارش ہوئی تھی، فضا دھل کر نکھر گئی تھی۔ صبح بارش تھم گئی تھی، لیکن ابھی موسم ابر آلود تھا۔ پیڑ پودوں پر جوبن آ گیا تھا۔ دھلے دھلائے نکھرے ہوئے سبزے اور پھولوں کی رعنائی نگاہوں کو طرافت بخش رہی تھی۔ سب لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے۔ وہ اور اریبہ گھر پر رک گئی تھی۔ دوپہر کے بعد سے ہلکی ہلکی پھوار شروع ہوئی تھی، جو کچھ دیر بعد تیز بارش میں ڈھل گئی تھی۔ وہ بارش میں خوب نہائی تھی۔ موسم پہلے ہی سرد تھا، بارش کے بعد سردی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ نہانے سے اسے فلو اور اریبہ کے سر میں درد ہو گیا تھا۔ وہ کافی کے ساتھ اسپرو کی ٹیبلٹ کھا کر لیٹ گئی تھی۔ اریبہ تو کچھ دیر بعد ہی بے خبر سو گئی اور اسے نیند نہیں آئی تو وہ ناول پڑھنے لگی۔ ماں نے انٹرکام پر چوکیدار نے اطلاع دی کہ علی صاحب آئے ہیں، کیونکہ لاؤنج سے ملحقہ کوریڈور کا گلاس ڈور بند کر دینے سے اندرونی پورا حصہ مقفل ہو جاتا تھا اور وہ اندر سے ہی کھلتا تھا۔ اس وجہ سے اسے چوکیدار نے اطلاع دی تھی کہ وہ اندر سے ڈور کھولے۔ اس نے برابر میں سوئی ہوئی اریبہ کو بری طرح جھنجھوڑ کر اٹھانا چاہا، مگر وہ پہلے ہی بہت گہری نیند سونے کی عادی تھی اور اب ٹیبلٹ کھانے کے بعد تو ناممکن تھا اسے صبح سے قبل جگانا۔ ناچار اسے خود ہی جانا پڑا گیٹ کھولنے کے لیے۔ میں سمجھا شاید آپ مجھے اندر بلانا نہیں چاہ رہی، وہ اس کے ہمراہ اندر آتے ہوئے بولا۔ دراصل گھر میں کوئی نہیں ہے، ماما دادا جان وغیرہ، میں اور اریبہ ہیں صرف۔ آپ کا مطلب ہے میں واپس چلا جاؤں؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بیٹھیں آپ۔ اسے اپنی بیوقوفی کا فوری احساس ہوا تو لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف اشارہ کر کے بولی، تھینکس، تم بھی بیٹھو نا۔ آپ کیا لیں گے؟ فی الوقت تمہاری قربت۔ اس کے بھاری اور گمبھیر لہجے میں حدت دھر آئی تھی۔ جی؟ اس کا لہجہ، اس کا انداز، لمحے بھر کو اس کا جسم سن ہو کر رہ گیا۔ اس وقت میں اسپیشلی تم سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے معلوم تھا سب لوگ شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ آنٹی نے انویٹیشن ہمیں بھی دیا تھا، مگر میں نے معذرت کر لی تھی۔ کیوں؟ تم سے ملاقات کا یہ سنہری چانس مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ پر ایسی کوئی پابندی تو نہیں ہے، سب لوگ بہت اعتماد کرتے ہیں آپ پر۔ علی کی نگاہوں کی تپش اس کو پریشان کر رہی تھی۔ مگر تم نہیں کرتی ہے نا؟ اس کا انداز بدستور تھا۔ کیوں نہیں؟ یہ بھی پھر آپ جان گئے ہوں گے۔ اس لمحے اس نے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نہیں، یہی جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی معصومیت قابل داد تھی۔ ایک بات بالکل سچ سچ بتائیں گے؟ ہاں پوچھو۔ اس نے ایزی انداز میں بیٹھتے ہوئے اس کے سراپے پر بھرپور نظر ڈالی۔ کاٹن کی سادہ فیروزی شرٹ، وائٹ دوپٹے اور اسٹریپ پینٹ میں وہ سیدھی نگاہوں کے راستے دل میں اتر رہی تھی۔ نزلے کی شدت سے سرخ ہوتی ناک اس کے سفید چہرے کے حسن کو بڑھا رہی تھی۔ سیاہ بھنورا صفت آنکھوں پر سایہ فگن کرتی اٹھتی سیاہ دراز پلکوں کی جھالریں بے خودی بڑھا رہی تھی۔ وہ دم بخود سا اسے تکتا رہ گیا۔ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا اعتماد لوٹ آیا تھا۔ اپنی زندگی؟ نہیں، مجھے آپ کے ہر انداز سے فلرٹ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کی سابقہ زندگی کہیں بھی گزری ہو، اس سے مجھے غرض نہیں، مگر مستقبل میں قابل احترام رشتے سے شناخت کی جاؤں، یہ میری خواہش ہی نہیں، دلی تمنا ہے۔ لیکن جب بھی آپ سے بات ہوئی میں بے سکون و بے چین ہو گئی۔ کیا ہماری صنف میں یہ حس قابل تحسین ہے کہ نگاہوں میں ابھرنے والے جذبے فوراً ہی پہچان لیے جاتے ہیں اور آپ کی نظروں میں سوائے عزت و احترام کے اور سب کچھ ہوتا ہے؟ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں تمہیں اگر ایسی ویسی نظروں سے دیکھتا ہوں تو یہ میرا حق ہے اور کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں اتنا حق تو میں رکھتا ہوں۔ اس کی صاحب گوئی نے اسے ششدر کر دیا تھا، مگر فوراً ہی اسے اپنے دفاع کے لیے پیندرا بدلنا پڑا۔ ایسا کوئی حق آپ مجھ پر نہیں رکھتے۔ شوہر کو تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں، منگیتر کچھ بھی نہیں، کیونکہ شرعی تعلق شوہر سے ہوتا ہے۔ ویری اسمارٹ۔ دوسرے معنوں میں مجھے شادی کی آفر کر رہی ہو؟ وہ دھیمے سے ہنس کر گویا ہوا۔ اور آپ شادی کا نہیں وقت گزاری کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جواباً وہ بھی طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کی درست بات پر وہ بوکھلا کر بولا۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ میں اپنے پروردگار کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے نہ جانے کون سی نیکی کے عوض مجھے تباہ ہونے سے بچا لیا، ورنہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا بکے جا رہی ہو؟ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کو یہ سن کر افسوس ہوگا علی آصف رضوی صاحب کہ میں اس دن اتفاق سے بخوش قسمتی سے آپ کی اور آپ کی ماما کی وہ ساری گفتگو سن چکی ہوں جس میں ایک شرمناک پلاننگ میرے خلاف بنائی گئی تھی۔ اس انکشاف نے اس جیسے طاقتور اور توانا مرد کے گویا پر خچے اڑا دیے تھے۔ لمحے بھر کو اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا، مگر حقیقت بنی کھڑی ازما کو وہ کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ جھٹکا لگا ہوگا، سماعت پر دھوکے کا گمان ہو رہا ہوگا، دل اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا ہوگا۔
وہ ایک ایک لفظ جمع جمع کر بول رہی تھی۔ وہ ہونٹ بھینجے آنکھوں میں حیرانی لیے اسے گھور رہا تھا۔ جب میں نے سنا تھا تو مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا میرے ساتھ ہونے والا ہے، لیکن حقیقت حال جان کر مجھے یقین کرنا ہی پڑا کہ جو میں نے سنا تھا وہ سچ ہے۔ آپ نے جس قلیل مدت میں سب کو اپنا گرویدہ بنایا، ان کے دلوں پر قابض ہو کر حکمرانی کرنے لگے۔ ماما آپ کو اپنا دوسرا بیٹا اور دادا جان تو آپ کی سنگت میں دوبارہ جی اٹھے تھے، مگر ان معصوم اور رشتوں کی جدائی کے زخم کھائے ہوئے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ جس کو مسیحا و ہمدرد سمجھ رہے ہیں، وہ انہیں زندہ درگور کرنے کی پلاننگ لے کر اس گھر میں داخل ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو اپنے مقصد میں کبھی کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ تم ہمارے گھر گئی تھی، مگر کب؟ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال پھیل گیا تھا۔ اس دن انکل آصف آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی بیگم نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ اچانک مجھے ساتھ لے جا کر انہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ وہ حقیقتاً اس دور کی مکاری اور غلاظت سے پاک فرشتہ سیرت انسان ہیں، جن کی زندگی کا محور صرف اپنی بیوی اور بیٹے کی چاہت ہے۔ دادا جان کے کہنے پر میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ راستے بھر وہ مجھ سے بیٹے اور بیوی کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ ان کے ایک ایک لفظ سے ان کی محبت کی مہک اٹھ رہی تھی۔ گیٹ میں داخل ہوتے ہی انکل کی موبائل کال آ گئی اور انہیں اسی وقت جانا پڑا۔ انہوں نے اندر مطلع کرنا چاہا، مگر میں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ جب سرپرائز دینا ہی ہے تو میں خود اندر چلی جاتی ہوں۔ اور اس طرح میں ملازمہ کے ہمراہ اس کمرے تک پہنچ گئی جہاں مجھے زندگی کا بدترین سرپرائز ملا۔ پھر میں وہاں رکی نہیں، سیدھی گھر آ گئی۔ پچھلے ہفتے سے جو لاوا جو غبار اس کے اندر حشر برپا کر رہا تھا، جس نے اس کی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا، کسی کو رازدار بنانے کی اس نے صحیح بھی نہ کی تھی۔ پھپھو جان کی طرف سے اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کریں گی، اور اس نے وقت کا انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت شاید قدرت کو اس پر رحم آ گیا تھا جو اس نے علی کو یہاں اس وقت بھیجا جب گھر میں کوئی نہیں تھا، اور اسے یہ سب کہنے کا موقع میسر آ گیا تھا۔ اب کیا چاہتی ہو؟ خاصی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ گہری سانس لے کر بولا، جس طرح اچانک آپ ہماری زندگی میں آئے تھے اسی طرح خاموشی سے چلے جائیں، کسی سے بھی کچھ کہے بغیر، کہ اس طرح آپ کی ذات کا بھرم اور ان لوگوں کا اعتماد نہ ٹوٹے۔ بعد میں جو ہوگا اسے میں خود ہینڈل کر لوں گی۔ اتنا یقین ہے تمہیں اپنی ذات پر؟ ہاں، یہ لے جائیں جس کے سہارے ایک جھوٹ اور فریب کا رشتہ قائم کیا گیا تھا۔ اس نے انگلی سے جگمگاتی انگوٹھی اتاری اور ٹیبل پر رکھ کر اندر چلی گئی۔ اس کے حواس معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ بظاہر بزدل اور کمزور نظر آنے والی لڑکی بہت طاقتور اور دانشمند ثابت ہوئی تھی۔ لمحوں میں اسے افق کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں گرا چکی تھی۔ وہ ماں کی محبت میں سرشار، ان کے جنون کی آگ میں خود بھی جلتا رہا تھا۔ ماں اس سے ہر شے سے زیادہ عزیز تر تھی۔ یہ اس کی محبت و فرمانبرداری کا ثبوت ہی تھا کہ وہ ان کے حکم پر ان کی ممتا کی سرخروئی، ذہنی آسودگی اور برسوں کے بھڑکتے انتقام کے الاؤ کو سرد کرنے کی خاطر وہ بھی کرنے کو تیار تھا، جس کی اجازت نہ اس کا ضمیر دے رہا تھا اور نہ ذہن اس چیز کو قبول کر رہا تھا۔ مگر سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ یہ اس کی ماں کا حکم تھا، جس نے کہا تھا، حکم عدولی پر کبھی دودھ نہیں بخشوں گی۔ یہ دھمکی اس کے ہر احساس کو فنا کر گئی تھی۔ لیکن کل رات گویا وہ پولیس رات پر چلا تھا اور اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں آ گیا تھا، اور کل سے وہ دھڑا دھڑ ضمیر کی دوزخ میں جل رہا تھا۔ اسما کی متنفر صورت، نفرت چلکاتی نگاہیں، ہونٹوں سے نکلتے حقارت آمیز لفظ اس کے وجود میں بچھو بن کر ڈنک مار رہے تھے۔ جس شے تک رسائی ممکن ہی نہ ہو، اس کی تمنا بہت شدید ہوتی ہے، ہر پل من کو بے قل بے چین رکھتی ہے۔ یہ قصہ اب کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ انگوٹھی اس نے ماما کو دے دی تھی اور حقیقت جان کر وہ بھی گمسم ہو گئی تھی۔ اکلوتے بیٹے کے چہرے پر پھیلے حزن و ملال، ہونٹوں پر جامے چپ نے ان کے اندر کی سوئی ہوئی عورت اور ممتا کے بے مثال جذبوں کو بیدار کر ڈالا تھا۔ آصف اور علی آفس جا چکے تھے اور وہ کمرے کی تنہائی میں گھری اپنے اندر تہلکہ مچاتے، ضمیر کی عدالت میں سر جھکائے اپنے انتقام کدورت اور وحشی جذبوں سے نبض آزما تھی۔ آج 28 سال بعد پہلے والی فاریہ دوبارہ بیدار ہوئی تھی، وہ فاریہ جس کی متانت، خلوص، مروت، نیک دلی اور بلند ظرفی اس کی شناخت تھی۔ ایک شیطان صرف شخص نے جسے ریزہ ریزہ کر ڈالا تھا اور جس کا انتقام لینے کے لیے وہ بے حس خود غرض بن کر انتہا پسندی کی حدوں سے گزر چکی تھی۔ کتنی گر چکی ہوں میں، اپنے حقوق کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہوں۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے اپنی خوشیاں، آرام و خواہشیں ترج ڈالتی ہیں، اپنی ہستی فنا کر دیتی ہیں، آرزوئیں خاک کر ڈالتی ہیں۔ وہ اولاد کو سب کچھ دینے کا جذبہ رکھتی ہیں، اسے کائنات کا سب سے اچھا اور نیک انسان بنانا چاہتی ہیں، اسے گناہوں اور برائیوں سے بچائے رکھنے کی اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں۔ اور میں کتنی بد نصیب و گنہگار ہوں، انتقام کی آگ میں جل کر بیٹے کو بھی بدترین گناہ کی ترغیب دیتی رہی، اکساتی رہی اور دباؤ ڈالتی رہی۔ کیا سوچتا ہوگا وہ میرے متعلق؟ کتنی کم ظرف اور گنہگار ماں ہے اس کی۔ آصف جیسے بے حساب چاہنے والے شوہر کی محبتیں، علی جیسے سعادت مند فرمانبردار بیٹے کی محبتیں پا کر بھی میں ناشکری اور بدبخت رہی۔ جب اللہ نے میرا بدلہ لے لیا تو میں کون ہوتی ہوں بھلا انتقام لینے والی؟ کتنا بڑا احسان ہے میرے رب کا مجھ پر کہ اس نے اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد بھی آصف کے دل سے میری محبت میں ذرا کمی نہ آنے دی۔ یہ محبت کی انتہا ہی تو تھی
جو آصف نے علی کو اپنا پیار، اپنا نام دیا، ورنہ میرا بیٹا صرف ایک گالی بن کر رہ جاتا۔ کیا مقام ہوتا اس کا اس معاشرے میں؟ لوگ مجھے کبھی اس عزت و احترام کی نگاہ سے نہ دیکھتے جو آج مجھے مسز آصف رضوی کے نام سے دیکھتے ہیں۔ میرے اللہ، میرے مالک، میرے پروردگار، مجھے معاف فرما۔ میں سچے دل سے تجھ سے معافی طلب کرتی ہوں۔ مجھے معاف کر دے میرے رب۔ مدت بعد ان کی آنکھوں سے آنسو پچھتاؤں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ ہر آنسو کا قطرہ ان کے اندر بھڑکتی آگ کو سرد کرتا جا رہا تھا۔ گھر میں ایک دم ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی جب فاریہ بیگم اور آصف صاحب مٹھائیوں اور پھلوں کے ٹوکروں کے ساتھ آئے تھے۔ آج فاریہ بیگم کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ماما اور پھپھو سے وہ بہت محبت سے ملی تھی۔ ابا جان کے ساتھ نہایت احترام سے پیش آئی تھی۔ حمزہ اور اریبہ کے ساتھ بھی خاصے خوشگوار انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ ماما نے ان کی کولڈ ڈرنک اور فروٹ سے تواضع کے بعد ڈنر کے لیے روک لیا تھا اور کچن میں جوش و خروش سے سرگرم عمل تھیں۔ وقفے وقفے سے انہیں کمپنی دینے بھی پہنچ جاتی تھیں، جو حمزہ اور اریبہ سے باتوں میں مگن تھیں۔ آصف صاحب کو دادا جان اپنی جوانی کے قصے سنا سنا کر حیران کر رہے تھے کہ انہوں نے ببر شیروں اور چیتوں کے علاوہ کسی اور جانور کا شکار کیا ہی نہیں تھا، اور اب یہ حالت تھی کہ چھپکلی بھی نہ ماری جاتی تھی۔ بھابھی میں نہ کہتی تھی مسز آصف اپنی تکلیف کی وجہ سے بد مزاج اور چڑچڑی ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ ہو جاتے ہیں، دیکھ لیں آپ کیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ بچوں سے اور بڑوں سے سب سے ہی خوش اخلاقی سے ملی ہیں۔ پھپھو جان خوشی سے گلنار چہرہ لیے شامی کباب فرائی کرتے ہوئے بولی، سچ مجھے تو بڑی فکر لگی ہوئی تھی کہ نامعلوم میری بچی اتنی بد مزاج اور سخت ساس کے ساتھ کس طرح گزارا کرے گی۔ وہ اوون سے چکن روسٹ نکالتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اسی دم فاریہ وہاں آ کر بولی، ہماری بہو کو آپ نے کہاں چھپا دیا ہے، مجھے اس سے ملوائیں۔ اچھا آئیں، دراصل بارش میں بھیگ جانے کے باعث اسے فلو ہو گیا ہے۔ دوا کھا کر کچھ دیر قبل ہی سوئی تھی، مگر اب اٹھ گئی ہوگی۔ ماما ان کو لے کر اعظمی کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بتانے لگی، ارے بابا اب اٹھ بھی جاؤ، تمہاری ساس سسر آئے بیٹھے ہیں کب سے، بلکہ ساس صاحبہ تو آپ سے ملنے کو از حد بے قرار ہیں۔ اریبہ کے جھنجھوڑ کر اٹھانے پر اسے شدید غصہ آیا تھا، مگر دوسرے پل منہ سے نکلنے والے ناموں نے اسے چونک کر اٹھنے پر مجبور کر ڈالا۔ کیوں آئے ہیں وہ لوگ؟ اس کے لہجے میں ناگواری تھی جو اریبہ جیسی لاؤبالی لاپرواہ لڑکی سمجھ نہ پائی۔ ہنس کر گویا ہوئی، تمہاری طبیعت پوچھنے آئے ہیں؟ کیوں، مر رہی ہوں میں؟ اس کا لہجہ درست تھا۔ مرے آپ کے دشمن، آپ تو میری گھر کی روشنی ہو، ہزاروں سال جیو۔ اندر داخل ہوتی فاریہ بیگم اس کی بات سن کر خلوص سے بولی، جبکہ اریبہ اور ماما ان کے سامنے اس کی بد اخلاقی پر شرمسار ہو گئی تھی۔ بے اختیار اس نے ان کی طرف دیکھا تھا، لمحے بھر کو اپنے انداز پر شرمندہ بھی ہوئی، مگر پھر ان کی صورت دیکھتے ہی ان کے ارادے اور مکر و فریب ازیں سر نو بیدار ہو گئے تھے۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا، اعظمی یہ کیا بدتمیزی ہے، سلام کرو، علی کی ماما ہیں یہ۔ ماما کا غصے سے برا حال ہو گیا اس کی بدتمیزی دیکھ کر، کیونکہ وہ اس سارے قصے سے بے خبر تھیں۔ کوئی بات نہیں، طبیعت خراب ہو تو مزاج برہم ہو ہی جاتا ہے۔ یہ میری بیٹی ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے مجھے، بلکہ میں اپنی بیٹی سے تنہائی میں باتیں کرنا چاہوں گی، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ وہ مسکرا کر ماما سے مخاطب ہوئی، نہیں مجھے کیا اعتراض ہوگا، آپ آرام سے بیٹھیں، ہم اتنے میں کھانا تیار کر کے لگاتے ہیں۔ وہ اعظمی کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی اریبہ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ بہت ناراض ہو مجھ سے، شاید میری شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں ہو۔ اسے ہنوز منہ پھیرے دیکھ کر وہ قریب آ کر دھیمے لہجے میں بولی، جب میں وہ نام نہاد تعلق توڑ چکی ہوں، آپ کی انگوٹھی واپس کر چکی ہوں، تو پھر آپ کی یہاں آمد کا مقصد یا ابھی آپ کے جذبہ انتقام کی تسکین نہیں ہوئی ہے، اس لیے بہروپ بدل کر آئی ہیں۔ نامعلوم کیسی ماں ہیں آپ؟ کیا ماں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا آپ میری صنف سے تعلق نہیں رکھتی؟ اتنا گھٹیا منصوبہ بناتے وقت آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کو یا آپ کے بیٹے کو پناہ مل جاتی؟ کیا باسط جعفری اللہ کے قہر سے محفوظ رہے تھے، جبکہ ہماری فیملی سے ان کا تعلق بہت دور کا تھا؟ دادا جان کے بھائی کی بیوی کے بھائی تھے وہ، نامعلوم کس طرح آپ انہیں ہماری فیملی کا فرد سمجھ بیٹھی، وہ کہہ رہی تھی، اور ندامت کے آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اور اس انکشاف نے تو انہیں دہلا کر رکھ دیا کہ باسط اس فیملی سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا۔ پہلے ہی کیا کم شرمندگی تھی جو ایک دم ذلت کے بوجھ سینے پر مزید بڑھ گئے تھے۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، جو میں نے کیا تمہارے دل جذبات کو زد پہنچائی، احساسات کو مجروح کیا۔ اتنی تکلیف کا مداوع یہ لفظ نہیں کر سکتے، مگر جب جذبوں میں خلوص اور محبت کی مہک ہو تو ہر تکلیف راحت میں بدل جاتی ہے۔ بدگمانیوں اور نفرتوں کو دل میں زیادہ عرصے کے لیے جگہ نہیں دینی چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بہو حسین ہی نہیں ذہین بھی ہے۔ گھر والوں کا رویہ بتا رہا ہے کہ وہ اس سارے قصے سے بے خبر ہیں، اور انہیں ہمیشہ کے لیے بے خبر رہنا بھی چاہیے کہ یہ سارا قصہ ہم تینوں کے درمیان تھا، اور اسی لمحے ہمیشہ کے لیے یہ باب بند ہو گیا۔ نہیں، اب تک تو لوگ اس لیے بے خبر رہے کہ میں آپ لوگوں کے یہاں سے جانے کا انتظار کر رہی تھی، مگر اب پلیز بیٹی، کیا تم مجھے بد نصیب کو معاف نہیں کر سکتی؟
میرے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد بھی اتنی کٹھور بنی ہوئی ہو۔ میں نے علی کی آنکھوں میں تمہاری محبت کی چمک دیکھی ہے۔ اگر تم اس کی زندگی میں نہ آئی تو پھر کوئی بھی لڑکی نہیں آ سکتی۔ ایک عذاب میں برسوں سے گرفتار تھی، آج اس سے خلاصی ہوئی تو اب بیٹے کی طرف سے جلتی رہوں، اور ہر لمحے میرا ضمیر مجھے کوڑے لگاتا رہے کہ میری وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی بے ثمر ہو گئی۔ ان کے لہجے میں بے چارگی اور بے بسی تھی۔ عظمیٰ خاموش بیٹھی رہی۔ دل کی بدگمانی اتنی جلدی کس طرح زائل ہو سکتی تھی؟ یقین کرو میں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی، اسے دین و دنیا سب کی آگاہی دی۔ ایک آزاد و بے باک معاشرے میں رہنے کے باوجود میں نے اسے کسی اخلاقی برائی اور بے روی کا شکار نہ ہونے دیا۔ قدم قدم پر اس کی رہنمائی اور نگرانی کی ہے، مگر پھر اپنے ہاتھوں اپنی کشتی غرق کرنے کا سامان بھی میں نے خود کیا۔ اللہ گواہ ہے، علی اس بات پر راضی نہیں تھا۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ میری بات نہ مانی تو میں دودھ نہ بخشوں گی، کبھی اس سے نہیں ملوں گی۔ میرا بچہ تو بالکل بے قصور ہے، قصوروار تو میں ہوں، سزا مجھے دو لیکن اس سے رشتہ مت توڑو۔ انہوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو ان کے لہجے کی سچائی نے اسے زیادہ دیر بے حس نہ رہنے دیا۔ مجھے شرمندہ مت کریں، اس نے آگے بڑھ کر ان کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا تو انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کیا گھول کر پلا دیا ہے اپنی ساس کو، جو وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ مقرر کرنا چاہتی ہیں۔ وہ باتھ روم سے نکل کر بال برش کر رہی تھی۔ اریبہ ایک دم ہی اندر آ کر شوخی سے بولی، تم بھی ماما کو پلاؤ گی کیا؟ اس نے برجستگی سے کہا، نہیں، انہیں پلانے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی سے مجھ پر لٹو ہیں۔ اللہ رے خوش فہمی، وہ زور سے ہنسی، کیوں میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یہ تو درست ہے، مگر حمزہ کو لٹو کرو، کل بھی برابر والوں کے ہاں پھول بھیجے تھے اس نے۔ میں نے ڈانٹا تو بولا، دادا جان نے نرملا کی دادی کو بھیجے ہیں، کرنے دو اس کو بھی عیش، بعد میں تو وہ سانس بھی میری مرضی سے لے گا۔ وہ بڑے پراعتماد لہجے میں بولی تو عظمیٰ زور سے ہنس پڑی۔ اسی دم ملازمہ نے علی کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اس نے بالوں کو بینڈ میں جکڑتے ہوئے اریبہ سے کہا کہ وہ جا کر اسے کمپنی دے، کیونکہ پھپھو جان کے ساتھ ماما بازار گئی ہوئی تھیں اور دادا جان حمزہ کے ساتھ آفس۔ کیوں، وہ اب بھی تمہیں ایسی ویسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ وہ شرارت سے ہنس کر بولی تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ بکواس نہیں کرو، میں کافی بنا کر لاتی ہوں، ساتھ سینڈوچ بھی ضرور بنانا، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ آؤ کہ ہم اپنی اپنی رنجشوں کو بھلا دیں، دل سے کدورتوں کے غبار نکال دیں، اور نفرتیں جو بوئی ہوئی غلط فہمیوں نے، انہیں مٹا دیں۔ اگر تم پہل نہیں کرتے تو چلو ہم ہی قدم بڑھا دیں، کہ محبتوں میں انا کی بات نہیں چلتی۔ کافی پھینکتے ہوئے مانوس سی خوشبو نے اس کا احاطہ کیا تو اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، اور دروازے میں اسے براجمان دیکھ کر لمحے بھر کو اس کی نظریں اس سے ٹکرائی تھیں، اور اپنے اندر اس نے برق سی کونتی محسوس کی تھی۔ بھلا کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ ورفتگی، محبت اور ہوس سے پاک شفاف آنکھیں۔ ناراض ہو، اس کا گمبھیر لہجہ گونجا اور اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ کیا تم مجھ سے رشتہ جوڑنے پر راضی ہو؟ تم نے درست کہا تھا، ہر رشتے میں عزت و احترام کا ہونا لازمی ہے، عزت و احترام اور محبت۔ جہاں یہ رشتے نہیں ہوتے وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ماما نے کہا وہ تمہیں انگوٹھی پہنا کر آ گئی ہیں، تمہارا دل صاف ہو گیا ہے، مگر میں نے کہا جب تک میں اپنے کانوں سے نہیں سنوں گا یقین نہیں آئے گا۔ اس کا لہجہ کثافت سے پاک دلکش اور شوق تھا۔ کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ وہ سینڈوچ میکر کا بٹن آن کرتے ہوئے آہستگی سے بولی، ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات ہمیں بری نہیں لگتی، جس سے ہم کبھی ناراض نہیں ہو سکتے، ناراض ہونا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتے، کہ محبتوں کی جڑیں بہت گہرائی میں اپنا وجود رکھتی ہیں۔ آج سے پہلے جو ہماری زندگی میں ناخوشگوار لمحات آئے ان کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ عظمیٰ، معافی کا لفظ تو بہت چھوٹا اور بے معنی ہو کر رہ گیا ہے، لیکن میرا وعدہ ہے آئندہ کبھی تمہیں اس اذیت کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ بری سوچ آگ جیسی ہوتی ہے جو اندر باہر سب کچھ جلا کر خاک کر ڈالتی ہے۔ میں چاہتا ہوں زندگی کی نئی شروعات سے قبل تمام کثافتیں صاف ہو جانی چاہیے۔ تمہیں جو بھی مجھ سے شکایت ہے کہہ دو، بعد میں کبھی ایسے لمحات ہماری زندگی میں نہیں آنے چاہیے۔ مجھے آپ سے صرف ایک بات کہنی ہے۔ ہاں، میں ہمدان گوش ہوں، وہ ہنس کر بولا۔ آپ کی اردو بہت اچھی ہے۔ اریبہ کی آواز پر وہ دونوں ہی چونک کر مڑے تھے۔ وہ شرارت سے کھڑکی سے سر نکالے مسکرا رہی تھی۔ علی بھائی، آپ نے 5 منٹ کا وقت مانگا تھا، اب آدھا گھنٹہ ہونے کو ہے۔ حمزہ، نانا جان، آنٹی اور ممی آ گئی ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ حمزہ کچن میں داخل ہوا اور علی کو وہاں دیکھ کر بولا، اچھا آپ ابھی سے ٹریننگ لے رہے ہیں؟ ٹریننگ لے نہیں بلکہ دے رہا تھا، وہ مسکرا کر بولا۔ ایمانداری سے بتائیے گا، کینیڈا میں کہیں آپ کسی ہوٹل میں شیف تو نہیں لگے ہوئے؟ تمہیں بھی جاب چاہیے؟ ہاں، گوری گوری میموں کے ساتھ کام کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا، ہنس کر بولا تو علی بھی ہنس پڑا تھا۔ آپ اندر جائیں، میں کافی اور سینڈوچ لے کر آ رہی ہوں۔ عظمیٰ کو جھجک محسوس ہو رہی تھی جبکہ وہ تینوں اطمینان سے کھڑے تھے۔ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے ہمارے یہاں کھڑے ہونے سے؟ تمہارے سر پر تو نہیں کھڑے؟ اریبہ
علیبا مصنوعی خفگی سے گویا ہوئی۔ شکر ہے علی بھائی آپ کی کوئی بہن نہیں ہے، ورنہ بہن اور بیوی کے درمیان آدمی کاٹ کا الو بن کر رہ جاتا ہے، جیسے میں پھنس کر رہ گیا ہوں۔ حمزہ آپ بھر کر بولا، مجھے تو آرام سے کھڑے نظر آ رہے ہو، کہاں پھنسے ہوئے ہو؟ یہی تو مسئلہ ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ میں بھی فارغ ہو جاؤں، مگر یہ علیبا کہنے لگی ابھی نہیں، جب یہ نند عرف گند یہاں سے 9 دو 11 ہو جائے پھر سکون سے میں دلہن بن کر آؤں گی۔ اوہ جھوٹے مکار، میں نے کب کہا؟ وہ حمزہ کی طرف بڑھی تھی۔ حمزہ ہنستا ہوا باہر بھاگ گیا تو وہ بھی پیچھے ہی بھاگی تھی۔ ہاں اب کہیے کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ تنہائی پاتے ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ دل سے اس بندھن کے خواہاں ہیں یا محض انکل کی خاطر رشتہ جوڑ رہے ہیں؟ میں اتنا سختی نہیں ہوں عظمیٰ کہ محض کسی کی خاطر ساری زندگی ایسی لڑکی کے ساتھ گزار دوں جو میرے آئیڈیل سے بالکل مختلف ہو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے تمہاری تصویر شارکہ آنٹی کی البم میں دیکھی تھی، اور جب سے ہی تم اس دل پر قابض ہو گئی تھی، اور میں اس دن کا شدت سے انتظار کر رہا تھا جب تمہیں روبرو دیکھوں، اور تمہیں دیکھ کر مجھے یقین ہوا آئیڈیل مل بھی جاتے ہیں۔ یعنی اس دن آپ نے جان بوجھ کر میرے سلام کا جواب نہیں دیا تھا؟ کون کہہ رہا ہے میں نے جواب دیا تھا، مگر آواز نکالے بغیر؟ کیوں؟ اس نے حیرانی سے استفسار کیا۔ پھر تمہارا وہ غصے سے سرخ ہوتا حسین چہرہ کیسے دیکھ پاتا؟ اس نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراتی جگمگاتی نگاہوں میں محبت کے ساتھ احترام بھی تھا، جس نے اس کی ذات کو معتبر کر دیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔